और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 19 जमादुस्सानी है, पीर है और 1 जनवरी है 2024 की। और मेरे साथ साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी, उनको भी सलाम अर्ज करते हैं। और नया साल है, रस्मन एक मुबारकबाद तो बनती है। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई, और आपको और तमाम नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में फारूक भाई और अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और नए साल की शुक्रिया, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। और नाज़रीन, यकीनन ये मुबारकबाद नए साल और जोश व खरोश एक बोझल दिल और भारी दिल के साथ है, क्योंकि हम हर नया साल उसकी, अब लास्ट प्रोग्राम शायद जो 31 दिसंबर या 1 जनवरी को, पिछले 8-10 साल के हम अगर प्रोग्राम उठा के देखें तो शायद इसी उम्मीद के साथ हमने शुरू किया होगा कि इस साल को हमारे जो मुल्क पाकिस्तान हैं और ओवरऑल जो हालात हैं उसमें बेहतरी होगी, और जो पहले पास्ट में हम गलतियां या हमारे जो बड़े या मुल्क चलाने वाले गलतियां कर चुके उनको दोहराएंगे नहीं। लेकिन ये सन 2024 नया साल है, लेकिन वो पुरानी गलतियां तो नहीं दोहरा रहे, लेकिन ऐसी नई गलतियां की जा रही हैं, एक नए, मैं समझता हूं कि गुनाह किए जा रहे हैं अपने चंद अना की कुछ सुकून के लिए, कि उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। ये आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में 3240 कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान है इस साल, और तकरीबन 5 हफ्ते का अब फासला रह गया है। ये इलेक्शन कैसे होंगे और इनको कैसे कबूल किया जाएगा, और इस दौर में जब हम कहते थे कि एक गैर आईनी या गैर कानूनी काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं इतनी दीदा दलेरी से कर रहे हैं कि शायद शर्म या इस किस्म की या हया का जो लफ्ज है वो भी उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो इस पर आगे चल के बात करेंगे कि आने वाला साल क्या कुछ कोई बेहतरी लाएगा या खुदा न खास्ता इसी तनज़्ज़ुली की तरफ हमारा मुल्क जाएगा। लेकिन मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है इसमें कुछ बेहतरी होगी या नहीं, और दीगर जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है उस पर कुछ हम ब्रीफिंग लेते हैं आगा सैयद अली मूसी साहब से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। और जो भी हालात हैं वो सबके सामने हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत मुख्तसर तरीन रहते हुए जो उसका लुब्बे लुबाब है वो आपकी खिदमत में गोशगुजार किया जाए, आपके महज़र में गुजारिशात अराइज़ात को पहुँचाया जाए। तो इस वक्त जैसे हम बार बार कह रहे हैं और अपने हर पीर को जो हमारा ये सेगमेंट होता है इसमें हम मुसलसल एक ही बात किए जा रहे हैं कि ये जंग फैल रही है, और अगर गजा के मामले को नहीं सुलझाया गया तो ये जंग जो है वो फैल जाएगी और इसमें बहुत सारे ममालिक इस आग की लपेट में आ जाएंगे, बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ता जो है वो बारूद के ढेर के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है। मगर हम देखते हैं कि अमारात का रवैया, सऊदीया का रवैया, मिस्र का रवैया, जो बड़े जिनके पास बड़ी फौजें हैं और इख्तिसादी बड़ी क़ुव्वतें हैं, इनको चाहिए है कि ये इसमें मदाखलत करके इसको रोके, क्योंकि ये चिंगारियां, ये इन आग की चिंगारियों से ये बचेंगे नहीं। क्योंकि आग लगाता कोई है मगर हवा का रुख अगर तब्दील हो जाए तो उसके ऊपर फिर ना लगाने वाले को इख्तियार होता है और ना सामने जो बैठा है जिसको उम्मीद भी नहीं होती वो अपना आशियाना उससे बचा नहीं सकता। तो ये जो आग लग रही है इसमें ये सब जलेंगे, तो इसको फौरन रुकवाना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि हुनूज कुछ लोगों की सरमोहरी है कुछ जगहों पे से, और कुछ जगहों पे से जो है वो इसकी फ्यूलिंग में हिस्सा भी डाल रहे हैं और मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि पेंटागन ने यमनी अड्डों को निशाना बनाने के मंसूबे का ऐलान किया कि उनके हमने तैयार किया है, लेकिन खदशा है कि अगर इससे ईरान के मफाद को नुकसान पहुंचेगा तो ये जंग तवील हो जाएगी और फैल जाएगी, बल्कि लावा फट जाएगा। और जब हम ये बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक और हमारे पास खबर है कि यमन की 3 कश्तियों पर जो अमरीकी हमला हुआ उसके बाद ईरान का अलबोर्द जंगी जहाज जो है वो बहरे अहमर के अंदर दाखिल हो गया। तो अब यही वो चीजें हैं जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसमें जो है वो रुकेगा मामला नहीं, और ये मामला जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसमें जो है वो कई एक मुहाज इस वक्त हम देख रहे हैं जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हम अगर अभी बात करें लबनान की, तो लबनान से हम देखते हैं कि गजा की सॉलिडारिटी में उन्होंने हमला किया और इसराइल के साथ उनकी जंग शुरू हुई, और उसमें उस वक्त कदरे छोटे हथियार जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर हम देखते हैं।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے غزہ میں اموات کی شرح بڑھتی چلی گئی، وہ لبنان سے اور جنوبی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ہتھیاروں کے جو بھاری پن ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور حملے جو ہے وہ تیز ہوتے گئے۔ اگر دن میں 10 راکٹ فائر ہوتے تھے تو اس کی جگہ پر اس کی تعداد بھی ڈبل ہو گئی، اس سے زیادہ ہو گئی۔ تو اس طرح سے معاملات بڑھتے چلے گئے۔ اب وہ باقاعدہ ایک جنگ کے بہانے پر ہے، اور اس کے اوپر لبنان کی حکومت کے ساتھ اور اسرائیل کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ان کو وہاں سے ہٹا کر ایک دریا ہے اس کے وہاں پر اس کونے پر جو ہے وہ پیچھے ڈھکیل دی جائے لبنانی تنظیم کو، مگر وہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اب وہاں سے دونوں طرف سے فل اسکیل وار کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک دوسرا محاذ ہے۔ تیسرا محاذ شام کی گولان کی پہاڑیوں کے اوپر ہے، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ وہاں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، شام کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، اور شام کے اندر جو ہے وہ ہزاروں قسم کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں۔ شام کے اندر جو ہے وہ تکفیری بھی بیٹھے ہیں، شام کے اندر ایرانی فورسز بھی ہیں، شام کے اندر لبنانی حزب اللہ بھی ہے، شام کے اندر شامی فوج بھی ہے، شام کے اندر روس بھی ہے، شام کے اندر امریکہ بھی ہے، شام کے اندر کرد بھی ہے، شام کے اندر ترکی کی بھی مداخلت ہے۔ تو شام جو ہے وہ ایک ایک یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر ایک بازار گرم ہے اس قسم کی تمام ملیشیات کا۔ تو وہاں سے جو ہے سب اپنے اپنے مفاد کے حساب سے اپنے فیور پہ کام کریں۔ تو گولان کے اوپر ایک اور محاذ، روز ہم اس کی خبر سنتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ادھر ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا محاذ۔ تیسرا محاذ جو عراق کے اندر جس کو ایران کی حامی ملیشیات کہا جاتا ہے، جو کہ عراق کی فوج سے کہیں زیادہ قدرت مند اور طاقتور تصور کی جاتی ہیں، وہ جب چاہتے ہیں پورا عراق کو کھڑے کھڑے بند کر دیتے ہیں اور کھڑے کھڑے اس کو کھلوا دیتے ہیں۔ تو ان کے سامنے حکومت کی بھی نہیں چل رہی ہے، تو وہ ملینز کی تعداد میں ہے۔ انہوں نے ان کی بھی خبر ہے کہ انہوں نے ڈرون سے جو ہے وہ ایلات کی بندرگاہ جو اسرائیل کی ہے اس کے اوپر حملہ کیا عراق سے۔ تو یہ سارا مقاومت کا محور کہلاتا ہے، جو کہ ایران کی اگر زبان سے ہم بات کریں تو وہ اس کو مقاومت کا محور کہتے ہیں، اور اس کو اپنے وہ حامی کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے کارروائی نہیں کرتے، ہم ان کو صرف مشاورت دیتے ہیں، انہوں نے ان کو ریڈی کیا ہے، اب یہ کام اپنے مفاد پہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، مگر ہے یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس۔ تو یہ تیسرا محاذ ہو گیا۔ اور آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ عراق کے اندر امریکی اڈوں کے اوپر مسلسل حملہ ہے، اور مسلسل شام تک، اور اب یہ اسرائیل پر خبر آئی کہ عراق کی جو فورسز ہیں جو کہ ایران کی حامی ملیشیا ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، انہوں نے وہاں تک جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کو بڑھا دیا اور اس پر ڈائریکٹ حملہ کیا۔ ابھی انہوں نے اپنے حملے کی جو کیفیت تھی وہ صرف امریکی اڈوں میں عراق اور شام تک محدود رکھی تھی، مگر اب ہم خبر دیکھتے ہیں کہ اب یہ محاذ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے چوتھے محاذ کی طرف، جو کہ سب سے بڑا اس وقت محاذ ہے، جس سے پوری دنیا کے ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے، وہ ہے یمن کا محاذ۔ اور یمن نے بحر احمر کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی جہاز اسرائیل کے لیے جا رہے تھے اس کو بلاک کیا اور اس پر حملے کیے۔ بڑی طاقتوں نے اس کے اوپر ری ایکشن دکھایا، جس سے سب سے پہلے سعودیہ نکل گیا، کیونکہ سعودیہ ایک طویل جنگ یمن کے ساتھ لڑ چکا ہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر دوبارہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آئل کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی، بلکہ وہ جو نیا نیوم شہر بنا رہے ہیں وہ خوابوں کا چکنا چور ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے محمد بن سلمان اس سے نکل گئے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں مصر ہو گیا یا اردن ہو گیا یا دوسرے ملک ہیں، انہوں نے بھی اس میں لچک کا مظاہرہ کیا اور بار بار کہتے رہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ شامل کھڑے ہیں، مگر یہ کہ ہم اس میں جنگ یمنیوں سے نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد یورپ کے کچھ ملک اعلان اس اتحاد سے باہر ہو گئے، تو وہ اتحاد اپنی تشکیل کے اولین مراحل کے اندر ہی کمزور ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ خود سامنے آیا اور یمنی کشتیوں کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے واپس پلٹ کے ان کے اوپر حملہ شروع کیا۔ تو اب اس کے بعد ایرانی فورسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خبر ہے کہ ان کے جنگی جہاز جو ہے وہ بحر احمر کے اندر داخل ہو گئے، یقیناً شاید وہ یمن کی طاقت میں اضافے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب یہ جو سائن دے رہی ہیں، یہ سائن دے رہی ہیں کہ یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر اس کو نہ روکا گیا اور یہ لابا پھٹا، کیونکہ وہاں پر روس بھی بیٹھا ہے، وہاں پر چائنا بھی ہے، وہاں پر امریکہ بھی ہے، بڑی طاقتیں یہ ساری موجود ہیں، پھر ان کے اپنے چھوٹے الائنس بہت سارے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو یہ آگ جو ہے وہ اس کی چنگاریاں یورپ تک بھی آئیں گی، مشرق وسطیٰ تو بارود کے ڈھیر پر ہے ہی۔ اس کو فی الفور اگر نہ روکا گیا، کہتے ہیں کہ طوفان الاقصی نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا، ہمیں اتنی بڑی فوجی کارروائی کی توقع نہیں تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کا یہ بیان ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پوری منظم پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور تاریخی طور پر جو ہے اس نے ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اسرائیلی حکومت کی بنیادوں کو جو ہے وہ اس نے طوفان الاقصی نے ہلا کر رکھ دیا۔ تو یہ معمولی نوعیت کا کام نہیں تھا، اس کے لیے یقیناً بہت ہی مشاورت انہوں نے کی ہے، بہت ہوم ورک کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزہ کے اندر جتنی بڑی جانیں گئی ہیں وہ تمام چیزیں، تو غزہ ابھی تک سرنڈر نہیں ہوا، اس کا جو سرنگوں کا جال ہے وہ تباہ نہیں ہو سکا، غزہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، حماس اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔
اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں کیونکہ اس کے ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے۔ اگر اس کو ابھی عالمی بڑی طاقتوں نے، اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور آگے بڑھ کر فوراً اس آگ کو نہ روکا تو سب سے پہلے مشرق وسطیٰ اور مشرق وسطیٰ کے بعد یہ آگ دنیا میں چاروں طرف پھیل سکتی ہے۔ اور یہ انتہائی خبر ہے، اگر میں ایک ہی خبر فاروق بھائی شیئر کرنا شروع کر دوں تو ہزاروں خبریں میرے سامنے ہیں، مگر سیگمنٹ اور اس کا ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ میں اتنی زیادہ خبریں میں جو اس کا ایک لب لباب تھا، اس کا جو ایک مغز تھا جس کو کہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور انشاءاللہ ابھی گفتگو میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوں گے اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ہماری پوری جو فوکس ہے اور ہماری چیزیں یہی اپیل کرتے ہیں کہ سن 2024 شروع ہوا اور یہ مظلومین کی حمایت کا سال ہو، اس میں لوگوں کا ناحق خون بہنا بند ہو، اس امید کے ساتھ صحیح اس بات کے سورج کو طلوع ہوتا ہوا ہم نے دیکھا اور پروردگار کی بارگاہ میں اس دعا سے اس سال کا آغاز کیا کہ اس سال میں جہاں کہیں بھی جو بچے یتیم ہو رہے ہیں وہ سلسلہ رکے، جہاں پر خواتین بیوہ ہو رہی ہیں سلسلہ رکے، جہاں پر بچے بن باؤں کے ہو رہے ہیں وہ سلسلہ رکے، جہاں پر گھروں کے اوپر ناحق بمباریاں ہو رہی ہیں سلسلہ رکے، چاہے وہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی ملت سے، کسی کاسٹ سے، کسی رنگ سے، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو، مگر وہ انسان ہیں، زیرو ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، جو ان کے اس کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کے احترام ہونا چاہیے، اور ان کا خون ناحق اس سال میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ نہ بہے اور اس کو آگے بڑھ کے فوراً روکا جائے، مگر حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ جس کو ابھی اس کے اوپر روک تھام نہیں بلکہ اپنا اسلحہ بیچنے کے اوپر زور ہے، اس کی فیولنگ پہ زور ہے، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے، مگر خدا کی ذات سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ مظلومین کا حامی و ناصر ہو، اور یہ سال جو ہے وہ کرونا کے بعد جو دنیا اس تمام چیزوں سے جوجھ رہی ہے اس سے نکلے اور معاشی ترقی ہو، بہتر ہو، ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ایک ترقی کا ایک سیلاب آئے اور ان معاملات سے باہر آئے، جو یہ خون ناحق بہ رہا ہے یہ رکے انشاءاللہ۔ جی بالکل فاروق صحیح انشاءاللہ۔ بہت شکریہ موصف بھائی، اور ناظرین کچھ ہی دیر میں اب آپ کی کالز کھولیں گے۔ پہلے کچھ پاکستان کے حالات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دیں، اور جیسے بڑے اہم نوٹ پہ موصف بھائی نے گفتگو چھوڑی کہ جو پاسٹ میں جو پچھلا سال یا اس سے پچھلے سال جو ناحق جانیں چلی گئی ہیں، یقیناً وہ جو اپنوں کو مس کریں گے وہ تو آنے والے سالوں تک وہ تو ان کا وہ دکھ، ان کا جو درد ہے وہ کسی انداز سے بھی وہ پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ وہ غلطیاں یا وہ قطائیاں، وہ جرائم آیا نئے سال میں وہ کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی طرف کم از کم یہ ہم پاکستان کی حدود میں جب آتے ہیں، ایک ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا اور اناؤنس ہوتا ہے کہ جی اب آپ پاکستان کی حدود میں، فضائی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب یہ خبریں ہماری بھی جو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل جب ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی اخلاق جو ہے وہ اس کے سمجھے کہ اس کے دائرے کے اندر یہ معاملات نہیں ہیں۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو طاقتور ہے وہی جسے کہتے ہیں نا سوا شیر ہے۔ تو اس میں الیکشن کا ایک ڈھونگ ہونے والا ہے، اگر جس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کو ہم ایک ڈھونگ کہہ سکتے ہیں، ایک فریب کہہ سکتے ہیں، دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اور اس دھوکے کو سر انجام دینے کے لیے بھی جو اس کا ایک اسکرپٹ لکھا گیا ہے یا جس طرح اس کے اوپر ایکٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت ہی بھونڈے انداز میں۔ ہم نے بڑے بڑے آمروں کے ریفرینڈم بھی دیکھے ہوں گے، شاید انہوں نے بھی کچھ کہیں نہ کہیں کور دینے کی کوشش کی ہوگی، کہیں نہ کہیں کچھ کوئی ججوں کو ساتھ ملا لیا، کوئی نظریہ ضرورت، کوئی ملکی حالات کی خاطر جی یہ کرنا پڑ گیا۔ لیکن یہاں پہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صورتحال، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک پارٹی جو 2022 میں جس کی حکومت کو ختم کیا گیا، عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی، وہ بھی جیسے آئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کاش اس وقت عمر عطا بندیال صاحب جو قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اسی کو برقرار رہنے دیتے کہ ٹھیک ہے یہ سائفر وغیرہ کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کے حوالے سے کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن چونکہ نئے الیکشن کا اعلان کیا جا چکا ہے، صدر نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے، تو ہم ملک کے بہترین مفاد میں ہم اب الیکشن ہی کی طرف جاتے۔ تو یہ ایک بندے کا کام تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ نہ جانے کب اٹھے گی۔ ٹھیک ہے بہت سی کوتاہیاں ہماری قوم میں بھی ہیں، بہت سی کمیاں ہماری قوم میں بھی ہیں، ایک کہتے ہیں زردے کی پلیٹ پہ یا قیمے والے نان پہ ہم اپنا سودا کر لیتے ہیں، لیکن
میرا سوال ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو جن کو کوئی قیمے والا نان، کوئی زردے کی پلیٹ، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا ہے، اور منصب دینے سے پہلے بھی وہ یہ اقرار کرتے ہیں حلف اٹھا کے کہ میں اس ملک اور قوم کی خدمت کروں گا اور ملک کے مفاد کو اپنے مفاد کے اوپر ترجیح نہیں دوں گا. تو یہ چند لوگ ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب ہو گئے، آرمی چیف صاحب ہو گئے، وزیر اعظم، صدر، یہ چند پارٹیوں کے جو رہنما ہیں، وہ اگر یہ چاہیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. آج جو ہم یہ جسے کہتے ہیں نا کہ صفحے ماتم بچھایا ہوا ہے، ایک پھوڑی پڑی ہوئی ہے پورے پاکستان میں کہ آیا پتہ نہیں 2024 میں کوئی چیز سستی ہوگی نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ ختم وہ تو دور کی بات ہے، بل جو ہیں وہ کم ہوں گے نہیں ہوں گے، اتنا ڈالر جو ہے اوپر چلا گیا، کیا اس کو بھی کوئی تھوڑا سا وہ مستحکم ہوگا نہیں ہوگا. یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لیکن حل کی طرف ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ جو جس طرح کے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے، یہ پروسیس ہے کیا، یا تو ہو بادشاہت ہو، آمریت ہو، لیکن ایک ڈھکونسلا ہے جمہوریت کا. لیکن جمہوریت تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ عوام کی طاقت سے، عوام کی رائے سے جو حکومت قائم ہو اسے جمہوریت کہتے ہیں. تو کہلوانا بھی اپنے آپ کو جمہوریت ہے. جیسے علم دین میں اپنا نام رکھ لوں اور ایک الف بے بھی نہ آتی ہو، تو عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے کہ ملک کو ہم نے رن کرنا ہے جی جمہوری اصولوں کے تحت، اور آئین ہے ہمارے ملک میں 1973 کا، اس کی بالادستی، اس کی یہ شک، اس کی وہ شک، لیکن جہاں پر عمل سر انجام دینے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل زیرو بلکہ -0.000% ہوتا ہے. تو الیکشن کے اعلانات ہوئے 2024 میں 8 فروری کو، یہ بھی حالانکہ ایک جو آئینی جو ضرورت تھی وہ نومبر میں یہ الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، جو ابھی بھی ہوا میں معلق ہیں، ابھی ہونے نہیں ہونے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہہ دیا چند دن مزید ان کو آگے ہو جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امن و امان کے مسائل ہیں. تو وہ ایک اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب. 8 فروری کو بھی ابھی 5 ہفتے ہیں، تو 5 گھنٹے میں پاکستان کے آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم اس کا پیشن گوئی نہیں کر سکتے. تو 5 ہفتوں کی کیا سے کیا ہو جائے وہ اس کی پیشن گوئی کرنا کیسا ہم سر انجام دے سکتے ہیں. ہاں تاریخ فی الحال ہے 8 فروری کی، لیکن اس کے لیے بہت سے ابھی دریا عبور کرنے پڑیں گے. جسے کہتے ہیں نا کہ عشق کا دریا ہے اور ڈوب کے، آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے، تو یہ ڈوب کے جانے والے حالات ہیں. تو نومینیشن پیپرز جمع کروائے لوگوں نے. پہلے تو یہ پتا چلا کہ بہت سے لوگوں کے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ ان کو پکڑ لیا گیا، اغوا کیا گیا. کئی لوگوں کے جو نامینیشن پیپر ہیں وہ چھیننے کی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں. چلے وہ پروسیس گزرا، پھر ان کی جانچ پڑتال کا جب مرحلہ آیا ہے تو 3240 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان کے اوپر کیسز ہوں گے، ان کو مسترد کیا جا سکتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے جو 9 مئی میں ملوث ہیں، وہ چند گنتی کے افراد ہیں، یا جو سر فہرست ایک کیٹیگری کے جو لیڈرز ہیں ان کے کاغذات وہ نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں. لیکن جو ان کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پیچھے جو سیکنڈ جو ان کے امیدوار تھے، وہ اپنی خواتین جو ہے، فرض کیا عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں جو خواجہ آصف کے خلاف کھڑی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا، یا پرویز الہی کی بیوی جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا، یا شاہ محمود قریشی کے تو چلو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ان کا جرم ہوگا، لیکن ان کی بیٹی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا، اور پھر فہمیدہ مرزا سندھ میں ان کے کاغذاتی نامزد مسترد ہونا، پھر عطا اللہ مینگل ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا، اور تو اور اعجاز الحق جو ضیاء الحق کے بیٹے ہیں ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے، شیخ رشید کے کاغذات مسترد ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی جو بھی اگر کسی کو فیور اس قسم کی مل بھی رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی فیور لے کے اگر کوئی پرائم منسٹر بن بھی جائے گا تو اس کو خود ہی یہ کیا اس کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ مجھے عوام کی جو ہے وہ جو بہت ہی پذیرائی حاصل ہے. تو یہ ایک عجیب غریب کھیل کھیلا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ سے. اچھا، عدلیہ کے اندر بھی عجیب کشمکش جاری ہے. جو نچلی سطح کے مجسٹریٹس ہیں، جج ہیں، سیشن ججز ہیں، تو وہ تو ایک بالکل شاید اپنی جو ان کو حکم مل رہا ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں،
लेकिन कुछ जरा ऊपर जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे बाबर सत्तार साहब हैं, गुल हसन औरंगजेब हैं, या सुप्रीम कोर्ट में भी जब साइफर के हवाले से सवालात उठाए गए, जब तारिक मसूद साहब सरदार और अतर मिनल्ला साहब, तो उन्होंने सवाल उठाए कि साइफर में जी आप कहते हैं कि बहुत बड़ी गद्दारी होगी, किस मुल्क का फायदा हुआ? तो वो प्रोसिक्यूटर के पास कोई उसका जवाब नहीं था। इसी तरह अली बाकर नजवी साहब ने लतीफ खोसा साहब के बेटे की गिरफ्तारी के हवाले से भी एक्शन लिया आज, और उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। और अब आने वाले दिन जो हैं, ये एक वही बात घूम के चर्चिल की ज़हन में आती है कि इतना मैदान जंग जब जमा हुआ था, कत्ल व गारत गिरी जारी थी, और बरतानिया एक मौका ऐसा था कि शायद बरतानिया जो है वो दुश्मन फतह कर लेंगे, तो ऐसे मौके पे चर्चिल ने कहा कि अगर हमारी अदालतें काम कर रही हैं तो बरतानिया कायम और दायम रहेगा, और वो रहा। अब जो आने वाले दिन हैं, अब ये बड़े क्रूशल दिन होंगे। आया अगर हमारी अदालतों ने कुछ ना कुछ हकूक जो हैं, इंसानी हकूक, उसको बाला रखा, आने वाले केस कौन से? एक तो कल पिशावर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच की समाअत होगी, वो बल्ले का निशान जो वो भी लेने की एक कोशिश हो रही है, वो अब कल समाअत होगी। फिर लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों का केस जो है, उसकी भी कल समाअत होगी। जस्टिस फायद ईसा साहब छुट्टी के बाद आ चुके हैं। और फिर ताहयात नाअहली का जो मामला है, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, उसकी भी कल समाअत होगी। और शौकत सदीकी केस वो टेकअप हो चुका, भुट्टो केस वो टेकअप हो चुका, फैजाबाद धरना केस वो सामने आ चुका। और फैजाबाद धरना केस की वो एक जजमेंट है कि अगर उस पर अमल कर लिया जाता तो शायद ये इस किस्म की दखल अंदाजी जो हमारे इदारे करते हैं वो बिल्कुल ही कानूनी जुर्म हो जाती, और फिर इस किस्म की कोई हिम्मत ना करता। तो ये वो मामलात हैं। फिर बलोच अलहदगी पसंदों की हवाले से अब कल पता चलेगा इसमें क्या रिमार्क्स आती, क्योंकि लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियां, वो 9 मई के बाद की हों या पहले बलोच अलहदगी पसंदों की हों, उसकी आड़ में तो ये भी एक अहम क्रूशल केस होगा। तो इसमें हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि अगर अदालतों ने और जजों ने अगर अपना कोई हक अदा किया पाकिस्तान के लिए, तो शायद पाकिस्तान का ये 2024 साल बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर जजेस ने भी घुटने टेक दिए और उन्होंने भी कोई नजरिया जरूरत या कोई ना कोई मुकमुका कर लिया, तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान के लिए आने वाले जो लम्हात हैं वो मजीद बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं। तो दुआ की जा सकती है। और हमारे सियासतदानों की सियासी बसीरत भी यही है कि जो रिसीविंग एंड पे होता है, जिसको वो शहद वाला चम्मच जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खिला रही होती है, वो माशाल्लाह आराम के साथ अपने झूले में वो लोरियां ले रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जो दूसरे एंड पे ऊपर होते हैं, जो समझ रहे कि जिनके ऊपर थोड़ी सी तलवार लटक रही होती है, वो फिर हाथ पांव मार रहे होते हैं, और वो फिर ऐलान करते हैं कि नहीं, वोट को इज्जत दो और हम नहीं छोड़ेंगे और हम ये कर देंगे, तेरा बाप भी देगा आजादी। लेकिन जैसे ही कुछ वो शहद वाला चम्मच आपके मुंह में आया, तो वो आजादी, वोट की इज्जत, वो सब कुछ भूल भाल के आप बिल्कुल राम हो जाते हैं। तो ये हमारे सियासतदानों की बसीरत है। और क्योंकि मुसीफ भाई ने आज तकरीबन 6:30 बजे जाना भी है, तो मुसीफ भाई पहले ये पाकिस्तानी मामलात पे आपकी राय, और फिर मैं बाकायदा कॉल्स खोलूंगा। जी मुसीफ साहब, इस पे राय क्या दें फारूक भाई? सबसे पहले कल में इस्तिजा पढ़ेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खामोशी इख्तियार कर ले। सही बात, आधे घंटे की खामोशी। सही बात। हाँ, ये है हमारी राय। क्योंकि जब हम कहते हैं कि पिछले अदवार से कुछ नहीं सीखा, तो भाई सीखने वाला है कहाँ? और पिछले अदवार में भी हुआ तो हर मुल्क के पास उसकी एक थिंक टैंक होती है, उसका एक रियासत का एक खास एक नजरिया होता है। ठीक है, खारजा पॉलिसी में उतार चढ़ाव, नशे व फराज हर मुल्क की खारजा पॉलिसी में होता है, क्योंकि जो दुनिया में हालात चल रहे होते हैं उसके हिसाब से पड़ोसियों के साथ डील होना, उनके साथ तिजारत होना, उनके साथ सियासी मामलात होना, कशीदगी होना, दोस्ती होना, ये तमाम चीजें वो खारजा पॉलिसी में उतार चढ़ाव होता है। मगर एक रियासत की एक पॉलिसी होती है, और वो जो है वो एक मजबूत बुनियादों के ऊपर होती है कि मुल्क अंदर से कैसे चलाना है और मुल्क के बाहर मफादात क्या है, उसके ऊपर उसको किस तरह से डील करना है। ये खारजा पॉलिसी उसको तय करती है कि ये इन मफाद को जो हमने जो है वो किस तरह से हासिल करना है। इसमें लैंग्वेज क्या होगी, इसमें किन लोगों का सहारा लिया जाएगा, किन ममालिक के करीब जाया जाएगा, किन से दूर हटा जाएगा, किन ग्रुप्स में बैठा जाएगा, ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। हम देखते हैं रियासत की हमारी पॉलिसी सिर्फ यही रही
کہ تمام اداروں کو ایک ادارے کے نیچے محکوم کرو، جو سر اٹھائے بات کرے اپنے حق کی اس کو مسنگ پرسن کر دو یا اس کو مار ڈالو۔ یہ ہماری رہی ریاست کی پالیسی، اور ہم اگر یہ بات کریں کہ ہم نے پچھلے دور سے سیکھا نہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دور میں غلطی دانستہ نہیں کی ہے، غیر دانستہ نہیں کی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ غیر دانستہ غلطی نہیں جان کی بوجھ ہے، کے کی جی جان بوجھ کے جی کی ہے اور ایک پالیسی بنائی ہے۔ لوگ اگر یہ کہیں کہ جی پچھلے دور میں ضیاء الحق صاحب سے غلطیاں ہو گئیں، افغان وار کے اندر ٹانگ ڈال دی، وہاں سے ہیروئن کلچر آ گیا، وہاں سے کلاشنکوف کلچر آیا، بم دھماکے آئے اور تکفیری تنظیمیں آئیں، انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ تش تش بام کر دیا، ہلا کے رکھ دیا، سر سے پیر تک جھنجھوڑ ڈالا، تو یہ سب کہنا بالکل سطحی ہوگا اور ایک بچوں والا تجزیہ ہوگا کہ جس کو کچھ نہیں معلوم ہے وہ صرف خبریں پڑھ کے اس کے اوپر بات کر رہا ہے، مگر جو گہری نگاہ اور دقیق نگاہ رکھتا ہے اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ پالیسی یہ جو تھی یہ باقاعدہ بنائی گئی، کس طرح سے قائد اعظم کو راستے سے ہٹایا جائے، کس طرح سے فاطمہ جناح کی توہین کی جائے، کس طرح لیاقت علی خان کو مارا جائے اور پاکستان پر قبضہ کر لیا جائے، اور اس کے بعد تمام اداروں کو رفتہ رفتہ کمزور کیا جائے، ان پر دھوس جمائی جائے اور ان کو اپنا غلام بنا کے اور ان کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے، اور یہ بتدریج ہنوز ہوتا چلا گیا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دسیوں وزیر خارجہ آئے، دسیوں ملکوں سے دوستی ہوئی، دسیوں ملکوں سے کھچاؤ ہوا، ٹریڈ کے اوپر معاہدے ہوئے اور یہ اور ون ٹریڈ لائن اور گوادر اور فلاں، یہ جتنی چیزیں تھیں یہ سب چلتی رہی، مگر اس کے ساتھ ایک پالیسی ایگزسٹ کرتی رہی، وہ یہ کہ پاکستان میں صرف قوت کا سرچشمہ ایک ادارہ ہوگا، اور اس میں نہ وزیر اعظم کی اوقات ہوگی، نہ صدر کی اوقات ہوگی، نہ چیف جسٹس کی کوئی اوقات ہوگی، نہ پولیس کا کوئی فنکشن ہوگا، نہ کسی چیز کا فنکشن ہوگا وہاں، نہ سیاسی کوئی جمہوری آزادی ہوگی، نہ کوئی صحافیوں کو آزادی ہوگی، نہ کوئی کے سانس لے گا، جو بات کرے گا اس کو غائب کر دیں گے یا اسٹیٹ جو ہے وہ مار ڈالا جائے گا۔ تو اس پالیسی پہ مسلسل کام ہوتا رہا، اس میں ہم کوئی تعطل نہیں دیکھتے، اس کے اندر ذرہ صحیح برابر بات کا تعطل نہیں ہے، ذرہ برابر کا تعطل نہیں ہے، یہ مسلسل ہنوز جاری و ساری ہے، لوگوں کو لگا دیا سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان پر لعنت کرنے کے لیے کہ فلاں چور ہے، فلاں ٹھگ ہے، یہ تو سب کمیشن ایجنٹ ہے، یہ تو 30% کماتے ہیں، اصل جو پیچھے بیٹھے 70% تو ان کو کما کے دیتے ہیں، اور اپنے ذمے دنیا بھر کی لانتیں ملامتیں گالیاں اٹھانے کے لیے سامنے ایک فرنٹ مین ہے۔ تو اصل اب لوگوں کے ذہن میں آیا، جو کہ جس کو کہتے ہیں جب چڑیاں چھپ گئی کھیت، تو 70-75 سال کے بعد اب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اصل گیم ہمارے ساتھ کہاں سے ہو رہا ہے، جن کو ہم مسیحا صحیح بات سمجھتے رہے کہ جی برسات ہو گئی تو گٹر کھولنے چلے آ رہے ہیں، بھائی آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں، کس نے کہا ہے، آپ ہاں کیوں بارش کا پانی نکال رہے ہیں، بارش کا پانی بھرا کیوں، یہ ہوں گٹر ابل رہے ہیں تو کیوں ابلے، کیوں شہری انتظامیہ کا جو ڈھانچہ تھا اس کو فنڈز کیوں نہیں ملے، فائر بریگیڈ، کراچی کتنا بڑا شہر ہے، کراچی میں کتنی بڑی آبادی ہے کروڑوں کی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہی نہیں ہے، 2 گاڑیاں صدر میں مین ٹاؤن سٹی سینٹر میں فائر بریگیڈ کے آفس میں کھڑی تھی، وہ بھی اس کے بھی سب پرزے چوری ہو گئے، جہاں آگ لگتی ہے آپ دیکھیں وہاں پر بالٹیوں سے پانی اچھالا جا رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا شہر تجارتی ہب پاکستان کا، وہاں فائر بریگیڈ نہیں ہے، مطلب کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، اللہ اکبر اللہ جو اکبر سیاسی انتہا آپ نے تمام شہری ڈھانچہ تو ڈیمیج کر دیا نا، آپ کہتے ہیں جی بارش ہوگی ہم آ جائیں گے، پیراشوٹ سے کود جائیں گے ہم، بوٹس لے کر آ جائیں گے، گٹر بھریں گے ہم کھول دیں گے، بھئی آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ گٹر کھولیں یار، آپ کا کام ہے گٹر کھولنا، آپ کا کام ہے پانی صحیح بات جو ہے وہ اس کو وہاں سے ہٹانا، جو جس کا کام ہے وہ کرے، کیونکہ وہ تو کرنے دے رہا نہیں ہے۔ تو جی پاکستان ہاں کی حالت یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلائیں آگے پروگرام بالکل پر۔ صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح پہلے کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق بھائی، علیہ السلام مدد مولا علی مدد جی بٹ صاحب فرمائیے بسم جی، اللہ موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ پہلے تو علیکم آپ السلام وعلیکم پاک ورحمۃ کی اللہ۔ السلام بیزار السلام اللہ کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ خیر کل کا مبارک دن ہے۔ انشاءاللہ تو انشاءاللہ خیر دوسرا مبارک آپ کو اس نئے سال کی بھی آپ کو مبارک ہو، اور خیر ہم مبارک دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بالخصوص شان حیدر کرار کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائے، الہی اور ہمیں ہر اس کام سے اللہ پاک دور رکھے جس سے محمد اور آل محمد کی ناراضگی کا سبب بنے۔ انشاءاللہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں، کوشش یہی ہے کہ فاروق بھائی کہ آپ حق پہ قائم رہیں، سچ کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، بے شک لیکن کوئی ایسی غلطی مت کیجیے گا جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کا رسول آپ سے ناراض ہو جائے، بے اہل شک بیت آپ سے ناراض، اور بالخصوص خاص طور پہ اگر انسانیت کے اوپر آپ نے ظلم کیا تو پھر تو لامالا 100% آپ رب کے مجرم ہوں گے۔ وہ انسانیت، میں صحیح بات مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اسی کی مخلوق ہے، اس نے یہ حکم کبھی نہیں دیا کہ انسانوں کے اوپر ظلم کریں۔
بے شک تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان ظالموں سے۔ لا تو الہ دوسری الا شاید آپ نے بات کی، میں ہولڈ پہ تھا، شاید کی آپ نے یا نہیں کی، اگر یہ بات درست ہے صبح کی جمشید دستی صاحب کی فاروق بھائی، جی جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ انسان بیٹھے ہوئے ہیں کیا پاکستان کے اندر فاروق بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہاں تو یہ کتنے دنوں سے یہ وہ ان عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جی ہاں تو کس منہ سے یہ کہیں کہ ان لوگوں کے کربلا میں یہ ہوا تھا؟ صحیح وہ کہاں کے مسلمان ہیں فاروق بھائی؟ یہ کس کا کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ تو جب یہ مسجدوں میں بیٹھے دعائیں کرتے ہیں جی پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا جی، یہ نبی پاک خواب میں آئے تھے جی، یہ ہوا تھا، یار خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، اس قوم کو کچھ یار کوئی شعور دو۔ تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں سامنے بالکل عورتوں کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، بلوچیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو خاص طور پہ جمشید دستی صاحب 4 دفعہ ملے، اگر فاروق بھائی اس بندے کے گھر میں جا کے آئی ایس آئی والے یہ جرنیلوں کے گماشتے ہم کہتے ہیں یہ ہیں آج بالکل روڈوں کے اوپر لوگ کہیں گے یہ آئی ایس آئی کرتی ہے۔ تو یہ ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں اپنے عورتوں کے کپڑے اتارے جائیں، ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں، ان عورتوں کو باہر گھسیٹا جائے۔ خدا کے لیے خوف کرو یار، اس ملک کے اندر آپ نے کیا مچا دیا ہے؟ یہ آرمی کا قصور ہے، یہ عدلیہ کا قصور ہے، یہ جرنیل جو بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ، میں تو نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، سید ہے، فلاں ہے فلاں، جو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ چلیں یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اشتیاق بٹ صاحب جو ہم یہاں بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے باتیں کہیں ہوئی پاکستان میں مشکلات ہو سکتی ہیں، تو جی بوجھ نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے اوپر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آواز بلند کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ظالم ہے، بڑے لوگ چاہے وہ جس مرضی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ظالم کا ساتھ تو نہیں نہ دینا چاہیے عوام کو فاروق بھائی۔ یہ ظلم ہے، یہ پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر یہ انہوں نے حرکتیں کی ہیں تو یہ عدلیہ کہاں ہے، یہ لوگ کہاں ہیں، یہ معاشرہ کہاں ہے، یہ لکھنے والے کہاں ہیں، حق بولنے والے کہاں ہیں؟ یہ باہر نکلے اور ان کو سزا دلوائیں۔ صحیح یہ زیادتی ہے۔ اگر وہ جمشید دستی کے ساتھ ہو، فاروق نظر کے ساتھ ہو، موسوی یا اشتیاق بٹ یا کسی کے ساتھ بھی ہو، زیادتی ہے۔ یہ ظلم بند کرو اگر آپ نے ملک بچانا ہے، ورنہ آپ کا اشر بہت برا ہو جائے گا۔ یہ آپ کی دعائیں کام نہیں آئیں گی، یہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کوئی غیب سے مدد آئے گی، وہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ بھول جائیں۔ یہ ظلم آپ اب بند کر دیں پاکستان کے اندر۔ صحیح ہے، خدا کے لیے، خدا بہت حافظ عالم شکریہ، صاحب۔ بہت مہربانی مولا علی میں اس مدد، بالکل صحیح۔ پہ ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ایک تو بات یہ جی ہے اشتیاق بھائی، آپ ہمارے پرانے کالر ہیں، ہم جناب آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن میں نے بھی کرٹیسائز کیا مگر ایک احترام کے ساتھ۔ جیسے آپ نے کہا کہ جو وہ اپنے باپ کا نہیں، تو یہ جس طرح سے ہوتا ہے پارلیمانی زبان، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ٹی وی کی زبان نہیں ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اشتیاق بھائی آپ وہ کریں، کرٹیسائز کریں، مگر ایک احترام کے ساتھ، کیونکہ ہم بات کرنے بیٹھے ہیں اور اعتراض ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہم پورے احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ حشر برا ہو جائے گا۔ حشر کس کا ہوگا برا؟ جو اشرفیہ ہے، جو سو کالڈ اشرفیہ ہے، وہ تو 2 جہازوں میں بیٹھ کے پاکستان سے بھاگ جائیں گے۔ حشر پھر بھی انہی بیچاروں کا ہوگا جو ایک پنجرے کے اندر بند ہے، جو 23-24 کروڑ عوام ہے۔ حشر انہی بیچاروں کا ہونا ہے نا۔ ابھی بھوک سے کون مر رہا ہے؟ اگر اور افراتفری مچتی ہے تو کون مرے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹتا ہے تو کون مرے گا؟ یہ تو بڑے جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ باہر ہیں، جن کی تو ساری پراپرٹیاں باہر ہیں، یہ تو 2 جہازوں پہ سوار ہو کے بھاگ جائیں گے۔ بہت مشکل ہے کہ جو کوئی قذافی کی طرح سے ہاتھ آ جائے اور اس کو جو ہے وہ روڈوں پہ گھسیٹ کے مارا جائے، بڑا ریئر ہے۔ وہ اس سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ عوام کا ہے، اور عوام کو ہی سوچنا پڑے گا۔ وہ جو ایک بریانی کی پلیٹ پر بکنے کا رواج ہے وہ ختم کرنا پڑے گا لوگوں کو، اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے سے دشمنیاں ختم کرنی پڑیں گی۔ پورے ملک اور ملت کا سوچنا پڑے گا۔ میرے خیال میں نوجوان طبقے کو سامنے آنا چاہیے۔ اب مسنگ پرسن تو پہلے بھی ہو رہے ہیں، 2-4 اور ہو جائیں گے، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، اور پاکستان کے لیے پاکستان بچاؤ جو ہے وہ ایک تحریک چلانی چاہیے، جس میں تمام پارٹیوں کے اندر جو اہل دل اہل ضمیر ابھی زندہ ہیں، جن کے قلب انسانی، ان کو سامنے آنا ہوگا، ورنہ یہ ایسے ہی رہے گا۔ 5 سال ایک حکومت کرے گا، 4 سال دوسرا کرے گا، اور بوجھ عوام پہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس وقت فاروق بھائی حالت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس 3 مہینے کی سیلری کا ڈیڈ لاک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں گے میں لوگوں کو لا کر بٹھانے کی کوشش کروں گا، مگر پاکستان سے وہ بولیں گے نہیں، کیونکہ پھر ان کے بچے ان کو کبھی دیکھیں گے نہیں، وہ غائب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ورنہ میرے پاس بہت لوگ ہیں، میں لا کر بٹھا دوں شو کے اندر کہ جی بتاؤ آخری جو
اگر جنوری آ گیا تو لاسٹ سیلری تمہاری کب کی ہے، 3 مہینے کا ڈیڈ لاک ہے. اب جو ایک آدمی کرائے کے گھر میں رہتا تھا جس کا کل اثاثہ اس کی نوکری تھی، وہ تو مر گیا، اس کے تو صحیح بچوں کے بات. اسکول چھوٹ گئے، وہ تو لفٹ مانگ مانگ کے آفس آ رہا ہے. تو یہ جو حشر ہوا ہے، اب لوگ کہہ نہیں پا رہے ہیں چونکہ وہاں سے وہ غائب ہو جائیں گے پھر. تو حالات بہت سنگین ہیں، بہت برے حالات ہیں. گراؤنڈ پہ جائیں تو نا، جا کے دیکھیں، خالی رونقیں مت دیکھیں ایک عام عوام کا کیا حال ہے. عام عوام کس اس کے اندر، یعنی گیس نہیں ہے، سوئی کے اندر آپ کے گیس کے ذخیرے ہیں اور کراچی میں گیس نہیں آتی. بحریہ تک کے اندر اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے پاس ونڈ کوریڈورز ہیں گلگت کے اندر، آخر کب کام آئیں گے؟ کب قیامت کے سور پھونکے جانے کے بعد ان سے کام لیں گے آپ؟ وہاں سے آپ کی اتنی بجلی بن سکتی ہے. باقاعدہ اس کے اوپر ایک اسپیچ ہے، میں نے نیٹ کے اوپر سنی، پوری ریسرچ پڑھ کے، کہ اس سے اتنی بجلی بنائی جا سکتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کریں. مگر آپ کے یہاں وہاں کارخانے اٹھ کے جا رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ کے پاس 6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، آپ کے پاس گیس نہیں ہوتی. تو یار کوئی تک ہے. تو ایک بہت حقیقتیں بڑی تلخ ہیں، مگر بات کریں گے پورے بالکل احترام صحیح. کے ساتھ. جی یہ تو ضروری ہے، یہ ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب علی افضال صاحب، نیا سال مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کو بھی. باقی یہ سال بھی 1 سال سے زیادہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا. باقی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی کشکول لے کر دنیا سے مانگتا پھرتا ہے جی. اور اپنے ملک کی عوام سے سب کچھ چھیننے میں فخر محسوس کرتا ہے، صحیح. اور پھر کہتا ہے کہ عزت بھی کی جائے کہ وہ بہت بڑا غیرت مند ہے. جی ہاں، اللہ حافظ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہاں بس کاش ایسے لوگوں کی عزت ہم کرنا ہی چھوڑ دیں، جو اس قسم کے چور اچکے یا جن کے اوپر مالی کرپشن جو ہے وہ داغدار ہوں. جس کے ایک بات انہوں نے صحیح کی کہ یہ سال بھی 1 سال ہی چلے گا، 365 دن یا 66 دن. ایک اور کال لے لو. السلام علیکم. جی عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. جی جی بسم اللہ. میری طرف سے آغالی مرسی بھائی کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی میں ان کا اب تک کا جتنا تجزیہ ہے نا علی بھائی، اس کا پورے پر اتفاق کرتا ہوں. بالکل صحیح. اور فروخ بھائی آپ نے شرم یا حاصل اپنے انٹرویو میں بات کی تھی کہ کانوں تک نہیں گزرتی، لیکن کانوں تک اس لیے نہیں گزرتی ان کی عزت کوئی نہیں ہے. ان کی عزت ہوتے ان کو کانوں پر گزرے، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کی آواز ہماری آواز ضرور پہنچے گی. باقی فروخ بھائی بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اور اس موسم میں کبھی بجلی نہیں تھی گئی، 12 گھنٹے بجلی جا رہی ہے. اور ایک بات اور کہ یہ تنہاؤں کے بارے میں ذکر کیا نا علی بھائی نے، یہ بالکل حقیقت بات ہے، ملتی نہیں یہ اس طرح ہی ہے. لیکن یہاں پر بول نہیں سکتے، بس لوگوں کی مجبوریاں لوگوں کو گھروں تک آ جاتے ہیں. صحیح بات. یہ بڑے لوگ جو ہے نا جو وہ آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے فروخ بھائی میں نے تو دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے بچے پڑھا نہیں سکتے تو بچوں کو یتیم خانوں میں بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ اتنی غربت آ گئی ہے کہ اتنی مہنگائی ہے کہ بھیج رہے ہیں وہاں یتیم خانوں میں بھیج رہے ہیں. تو اللہ مدد کرے. باقی دوسرا جو نظام کی بات ہے کاغذ، یہ اس پارٹی کو انہوں نے بالکل سزا کام کر دیا ہوا ہے، سوچ لیا ہوا ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ بے نامی ہوں گے، جو وزیر اعظم آپ بنے گا یہ بے نامی ہوگا. دراصل پروگرام طے ہو چکا ہوا ہے، آدمی سیٹ بڑے ان لوگوں نے کر لیے ہوئے ہیں کہ یہ نظام یا نظام جو پاکستان میں چل رہا ہے نا یہ چلنا ہے. لیکن سیاستدانوں کو توبہ کرنی چاہیے. انہوں نے اپنا اسٹیج جو تھی اپنی وہ بالکل ختم کر دی ہوئی ہے. بالکل صحیح بھائی. دوبارہ فیصلے تو اپنے حق میں یہ کرتے پھرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو نیچے غریب مر رہا ہے اس کا بھی سوچیں. بالکل صحیح بھائی، بہت مہربانی. اللہ کرے ان کے اندر ایسی سوچ آئے، لیکن وہی بات ہم ان سے اب امید کرنا بھی چھوڑ ہی دیں. کوئی نیا کوئی سسٹم، کوئی نئے لوگ
इस किस्म का कोई निज़ाम होता, काश हमारे मुल्क में ये छन्नी चलती रहती, आस्ता आस्ता छांटी होती रहती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस किस्म का निज़ाम चलने ही नहीं दिया गया। 2 शफाफ इलेक्शन अगर हो जाए हमारे मुल्क में, तो ये जो म्यूजिकल चेयर का चक्कर है ना, कि कोई चौथी बार बनना चाह रहा है, कोई तीसरी बार बनना चाह रहा है, किसी की नस्ल जो है उसने ठेका ले लिया है कि जी हमने अब मुल्क को, कौम की खिदमत करनी है, अब मेरी बच्ची हाथ सीधे कर लेगी, अब मेरा बेटा हाथ सीधा कर लेगा। तो ये अगर 2 शफाफ इलेक्शन हो जाएं तो ये सारे से हमें छुटकारा मिल सकता है, लेकिन नहीं होने दिए जाते। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, दोनों भाइयों को न्यू ईयर जी मुबारक हो। मेहरबानी, आपको भी बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, आप मांगते बहुत कुछ हो हमसे, हम पाकिस्तानी आपको दे कुछ नहीं सकते। ठीक हो गया, ये मांगा ना करो ना यार, बस हसरत। तो मांग रहे हो एक शफाफ इलेक्शन दे दें, हाँ इधर से दें, सही नहीं बात। देंगे हम। ये कहते आप कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। सही बात, मेरे भाई, सही बात। अगर पाकिस्तान ने बचना है, आपको इलेक्शन नहीं चाहिए। एक ही चीज चाहिए आपको, अगर मोहब्बते वतन हो, शायद वो बात हमारी सुनते नहीं है। अल्लाह का नाम हाय लेके हाय। कसम खा के वो कहें कि कभी हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे, कोई फंड किसी एमएनए को ना दिया जाए, ना एमपीए को। 10 साल पाकिस्तान को बगैर वेज के कोई चलाने वाले आ जाएं, कोई भी ले आए, उन्हें बोले कि तनख्वाह भी अपनी घर से लेके, खाना भी अपना, दवाइयां भी अपनी, खर्चे भी अपने, जिस मुल्क में आप सफर करोगे वो अपना खर्चा करो। 10 साल के लिए अगर मोहब्बत करते हो इस मिट्टी से, पाकिस्तान से, तो बिना लॉस इसकी खिदमत करें। वो लोग ले आए, लेके इन्होंने आने हैं, ऐसे लेके आए को घर से। जो ये पार्टियां फंड इकट्ठा करती है ना, देखेंगे कौन सी पार्टी ज्यादा फंड इकट्ठा करके पाकिस्तान के खजाने में भरती है, उसका वजीर आजम ले आए। कोई भी हो, मेरी कोई तलक नहीं है किसी पार्टी, वो कोई भी आ जाए, रजारी आ जाए, नवाज आ जाए, मगर ये अपने खजानों से पैसे निकालें, पाकिस्तान के खजाने भरें, गरीब वहां जो मारना चाहते हैं उन्हें ये बचाएं, तब है मुल्क की सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन इलेक्शन नहीं है। ये 70 साल से लेके आ रहे हैं, आगे भी लाएंगे। गरीब वहां मार रहे हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बाइक किसी को भी हटा के ले जाते हैं, उस पे पर्चा नहीं, कुछ नहीं है। यकीन करें, पीटीआई का एक मेंबर जो है ना, यानी कि एक विलेज का मेंबर घर पे नहीं है, बैठने ही नहीं को दे रहा। ये पुलिस भी पैसा खा रही है, एजेंसियां भी पैसा खा रही हैं। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे पाकिस्तान पे एक आदमी ले आओ, बोलो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई तनख्वाह नहीं लेगा, इसको चलाना है। कोई वजीर बना लो, कोई ऐसे बना लो अच्छे लोग। इलेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा, हमारा तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसे इलेक्शन से तो कोई फायदा नहीं। बड़ी मेहरबानी सर। तो जजेस का आप बोल रहे थे, जजेस का हाथ साफ है, वो कुछ नहीं कर पाते, वो किसी को छोड़ते हैं फिर पकड़ लेते हैं। जजेस को तो पता चल गया ना, उनकी पावर ही नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। हम उनमें तो आपको क्या रखेंगे। बहुत शुक्रिया। चले, बहुत मेहरबानी जी मूसी साहब। तो ऐसे इलेक्शन का वाकई कोई फायदा नहीं। एक बंदा आ जाए कहे कि मैं ही हूँ। इलेक्शन है कहाँ? इलेक्शन है ही नहीं। हाँ, इलेक्शन है ही नहीं। इलेक्शन अगर इलेक्शन होते सही से तो उसके अंदर बायोमेट्रिक पूरी डिजिटाइज करके उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होती है, और बाकायदा ये थोड़ी होता है जो 5 साल पहले इंतकाल कर गया वो भी 2 वोट डाल गया। ये कोई इलेक्शन है? इलेक्शन कहाँ है? ये तो पाकिस्तान से बैठ के बाहर तय किया जाएगा कि कौन वजीर आजम आया है, किसके साथ डील होगी, किसके केसेस खत्म होंगे, वो सब आपके सामने किया जा रहा है। दूसरे लोगों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। मोसी भाई, इलेक्शन ट्रांसमिशन हम पहले भी कर चुके। हम आपके भी, मैं भी सोच रहा हूं कि हमारे ज़हन और गुमान में भी ऐसा नहीं था कि कभी हम आने वाले इलेक्शनों की इस हद तक जो है सूरत हाल वो देख रहे होंगे। पहले होता था इलेक्शन डे वाले दिन जो है वो कुछ हेरा फेरी हो गई, या 18 में भी जो इल्जाम लगाया जाता है जी सूबा महाज और कुछ बंदे तोड़े गए इमरान खान के लिए, या बाद में जहांगीर तरीन का वो एक्टिव हुआ। लेकिन इन इलेक्शन में तो पहले ही अब क्या 3240 बंदा चाह रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। चले 40 बंदे होंगे कि जो वाकई करप्ट होंगे या जिनके ऊपर कोई इल्जामात होंगे उनको साइड पे कर ले, बशमूल इमरान खान। भाई ये बाकी जो 3220 हैं उनका क्या कसूर है कि वो आपकी नजर में बिल्कुल वो क्या बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे? मैं एक और कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं जी कर रहा हूँ जी, और आपसे मुखातब हूँ। और मेरे प्यारे 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 भाई हमारे आगा साहब, उनकी में इस्लामी अकीदत, मेहरबानी, आदाब। बहुत शुक्रिया।
اور جتنے سننے والے ہیں شوقائے محفل ان کو ہیپی نیو ایئر. جو جیسے ٹریڈیشن ہے ہمارا تو محرم ہی ہوتا ہے نا دہلی میں جی ہمارا سال جو ہوتا ہے عربی, ہاں جی یہ تو جو کمریز کو کہتے ہیں سال, تو اس کا بھی ہمیں یہ ریسپیکٹ کرنی عیسوی چاہیے. جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ہم, صحیح تو ان کو ہیپی نیو ایئر, ٹھیک ہو گیا بیسٹ وشز. ٹھیک. اور بات یہ ہے کہ وطن عزیز کی سیاسی اور معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے. پولیس اور رینجرز کا عوام پر ظلم اور تشدد اپنی مثال آپ ہے. صحیح بس وہ یوں سمجھ لیجیے فروغ بھائی کہ پورے ملک میں لا لیسنس ہے, حقیقی لا لیسنس ہے, کوئی قانون نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے. سیاسی ورکروں کی گرفتاریاں اور ان پر تشدد دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو پکڑ کر یا تو مار دیا جاتا ہے یا ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیے ہمارے پیارے صوبے بلوچستان کے بندے غائب ہیں, ایک سے ایک سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے ان کو انتظار کرتے. یہ کیا ظلم کر رہے ہو آرمی والوں یا جو بھی ہے متعلقہ ہے جو بھی ہے. جی بالکل. تو اس ملک میں غنڈہ گردی کا ماحول بنا ہوا ہے. ہمارے پیارے یہ جو الیکشن کرا رہے ہیں یہ برائے نام ہے, جنہوں نے منصوبے بنا چکے ہیں یہ بدعنوانیوں کے, اور جو بھی انہوں نے فضولیات کرنی ہے. ہمارے پیارے صوبے بلوچستان سے بلوچی بھائی اغوا کر کے انہیں قید کر رکھا ہے یا انہیں مار دیا گیا ہے. خدا نہ رحم کریے, اللہ تک دیکھتے نا. ان کے گھر والے ان کی رہائی کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, ان کی بیگمات تڑپ رہی ہیں. اس طرح پاکستان کی سیاسی خواتین کو بھی انہیں پابند سلاسل کر رکھا ہے. اس کے بچے بھی موجودہ نگران حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. نگران حکومت ہے یہ برائے نامے یہ بنائی ہوئی ہے ان کی نوازن کمپنی کی اور زرداریان کمپنی, اور جو مولوی جو ہے وہ جو اس کو مولوی نہیں کہنا چاہیے, فضلان کمپنی. ان ظلم و ستم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ شامل ہے باقاعدہ. اور ان امیدواروں کی کاغذات آپ دیکھیے مسترد کر رہے ہیں, دن رات کر رہے ہیں. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میٹرک پاس اور مڈل پاس, وہ بھی جج کر رہے ہیں, ہر روز متواتر کر رہے ہیں. وہ بھی عوام اکثریتی پارٹی تحریک انصاف پارٹی کے امیدواروں کے کرپٹ اور بدنام زمانہ پارٹیوں کے امیدواروں کے منظور, ان کے سب منظور, ان کے سب ریجیکٹ. کیا ایسے جمہوریت کہتے ہیں؟ عجیب کھیل. بالکل صحیح بٹ صاحب, بڑی مہربانی. اللہ جی پر رحم کرے. الہی آمین, الہی آمین, بہت شکریہ. تو عجیب ایک بیان موسی بھائی, ہمارے یقیناً سب سے جو طاقتور جو فرد ہیں آرمی چیف صاحب, ان کا بیان انہوں نے خطاب کیا نیشنل فارمرز کنونشن سے, اور ان کا کہنا تھا ایک تو سوشل میڈیا کے خلاف وہ کہہ رہے کہ ہیجان, مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. یعنی یہ ہیجان, مایوسی, افراتفری یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, یہ خامخواہ میں ہی سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر یہ پھیلایا جاتا ہے. بالکل لہلا رہے ہیں, چڑیاں چہچہا رہی ہیں. بالکل صحیح. اور پھر ایک اسلامک ٹچ دیکھ لے نا, ایک اسلامک, مجھے ضیاء الحق صاحب یاد آ گئے. ان کا کہنا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں, ایک ریاست طیبہ اور ایک ریاست پاکستان. تو یہ آپ بھول گئے تھے موسی بھائی, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پہ 2 ہی ریاستیں بنی تھی. تو بس یہ اللہ خیر صلاح, وہ تو پتہ نہیں وہ ریفرینڈم کروانے والے ہیں, وہ کیا کروانے والے ہیں. بیٹی کی نظر ہو گئے, ان کی چھوی تو آم کے اندر چھپ گئی, اب خدا رحم کرے. باقی تو ہاں, تو الہی آمین. تو بہرحال یعنی دیکھیں نا, اس کلمے کو اوڑھ کے آپ ماشاءاللہ تاریخ جو ہے اس سب سے بہتر جانتے ہیں, صاحب کتاب ہیں تاریخ, اور یہ کلمہ اوڑھ کے یزید نے بھی کلمہ اوڑھ لیا تھا نا, زبانی کہہ دیا جی ہاں جی میں بھی مسلمان ہوں, اذانیں بھی ادھر ہو رہی ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے خام ایک کلمہ اوڑھ کے زبان سے کہہ دیا جی کلمے کے نام پہ 2 ریاستیں بنی ہیں. وہ عمران صاحب بھی مدینہ کی ریاست بناتے رہے, اور نیچے فرح گوگی جو ہیں وہ لوٹ ڈالتی رہی سارا کچھ, جو ہیں ان کے بزدار صاحب لوٹ ڈالتے رہے وہ مدینہ کی ریاست. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ آرمی چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا ہونا چاہیے کلمے کے نام پہ بنا ہے. تو بھائی جی میں بار بار سوال کرتا رہا, مدینہ کی ریاست رسول اللہ کے زمانے والی یا ان کے بعد والی؟ وہاں بھی 2 ریاستیں. ہاں جی, کون سی والی؟ صحیح بات, کون سی والی؟ صحیح بات ہے. تو پہلے جمہوری ریاست یا اس کے بعد ماشاءاللہ کی ریاست؟ کون سی ریاست؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ابھی لوگوں کی سمجھ میں آ گیا جو ان کے مفاد میں وہی ریاست, جو کیونکہ ان کو سچے دل سے تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں.
یہ تو بس ایک نام کیا، ایک سارا کچھ جو ہے جی، مدینہ کی ریاست، کلمہ طیبہ پہ بننے والی ریاستیں، تو اس کلمے کے نام کے اوپر آپ دیکھ لینا وہاں پہ تو جی دو جنریشن، سوری دو جنریشن پاکستان میں اب اس طرح کی آ چکی ہیں جو ان کے سامنے جن کا براڈ اپ ہوا ہے، ان کے سامنے وہ دو جنریشن ایسی جن کو نہ اپنے بنیادی حقوق پتہ ہے، اور جسے معلوم ہوتا ہے وہ کینیا تک میں محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی جائے تو مار ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا غائب ہو جاتا ہے. تو عوام کو یا تو اپنے بنیادی حقوق نہیں پتا، یا ان کو اس حساب سے خبریں سنائی جاتی ہیں، نامعلوم افراد، مشتعل افراد. یعنی مشتعل افراد کون ہوتے ہیں؟ مطلب آپ پوری دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ خبر چلتی بھی نظر نہیں آئے گی. مشتعل افراد، مشتعل افراد کون ہیں؟ کیا 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 کھا کے آ گئے ہیں؟ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ مشتعل افراد یعنی ڈنڈے ہاتھ میں مار رہے ہیں. اور وہ مشتعل ہوئے کیوں یہ بھی تو دیکھنا نا، مشتعل کیوں ہوئے؟ نہیں، مشتعل افراد ہوتے کون ہیں؟ تو آپ اس کو پوری دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب ایسا مذاق ہے، یہ ایسا ایک جوک ہے کہ مطلب باقی چلتا ہے مشتعل افراد کا ہوا. یہ مشتعل افراد جمع کہاں سے ہوئے؟ یہ آئے کہاں سے؟ یہ کون سی خبریں ہم کو سنائی جا رہی ہیں؟ نامعلوم افراد نے مار ڈالا. اچھا، اب آپ جائیں پرانی احادیث کی طرف. اس زمانے میں آپ دیکھیں جب وہاں نامعلوم افراد کا حملہ ہوتا تو کہتے تھے جنہوں نے مار ڈالا، فلاں آدمی کنویں پہ پانی بھرنے گیا تھا، جنہوں نے مار دیا، تاکہ نہ جن ملے گا نہ قاتل پکڑا جائے گا، کہتے جنہوں نے مار دیا. تو آج کل اب وہ جن کی اصطلاح چینج ہو گئی، وہ نامعلوم افراد کا حملہ. یا پوری دنیا اس وقت ڈیجیٹائز ہے، تمام دنیا بھر میں ہر طرف ایک سرویلنس ہے، کیمرے ہیں. آپ کے یہاں کچھ نہیں ہے؟ جس کا جی میں آیا مار کے بھاگ گیا، جس کا جی میں آیا ویگو میں اٹھایا اور لے گیا، غائب کر دیا. اس کے بعد کہیں پہ چھوڑنا ہے تو 6-8 مہینے کے بعد پاگل کر کے اس کو کسی شارہ پہ پھینک دیا. مشتعل افراد آ گئے. مطلب یہ کس طرح سے لوگوں کی تربیت کی گئی؟ یہ دو نسلوں سے ہی ہو رہا ہے، ان کی سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. بالکل صحیح. آپ ان سے پوچھیں گے تو اس خبر میں کچھ دکھ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں. مشتعل افراد آ گئے، کچھ تک ہے. آسان ہے نا یہ کہہ دینا بس. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب. فاروق بھائی، آپ کو اور علی بھائی کو، دیکھنے سننے والوں کو پیار اور ادب پر اسلام، ساتھ میں نیا سال مبارک. بہت شکریہ، خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، خیر مبارک. علی بھائی، آپ نے بڑی آغاز میں جو باتیں کی ہیں بڑی کنسٹرکٹیو باتیں تھیں، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی کنسرننگ ایشوز ہوتے ہیں، ٹاپک ہوتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں پاکستانی عوام کو، اوورسیز کے لوگوں کو، آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں. شکریہ. علی بھائی، افسوس اس بات کا ہے کہ ریسنٹلی جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں، ادھر بلوچستان سے ایک لڑکی کا نام مہرنگ بلوچ ہے، مہرنگ بلوچ، وہ بھی ادھر تشریف لائی ہوئی ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے. احمد منیر صاحب بھی انوالو ہیں. آپ نے مینشن کیا جناب عاصم منیر صاحب کی سپیچ کا بھی. افسوس اس چیز کا ہے فاروق بھائی کہ ہم اوورسیز کے لوگ پاکستان کے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں اور قربانیاں بھی دیتے ہیں اور ریمیٹنسز بھی بیچتے ہیں، مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ ان لوگوں کو ہماری قربانیوں کا احساس نہیں ہے. اپنے شہیدوں کا ان کو بہت احساس ہے. جیسے کہ میں نے انفارچونیٹلی ایک کلپ میں آپ کو ابھی بھیجوں گا، ایک آدمی کے متعلق سنا تو اس نے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے حلف دیا کہ میں 9 مئی کوئی انوالو نہیں تھا، کسی قسم کی میری انوالومنٹ نہیں تھی، نہ توڑ پھوڑ تھی، نہ کوئی اور چیز. جو کچھ اس کے ساتھ پولیس والوں نے کیا وہ دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے. اس کے ساتھ فاروق بھائی جو کچھ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا گیا، وہ 2 بار اس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. بڑی ریسپیکٹیبل شخصیت ہے. جی جی از اے ویری ریسپیکٹیبل جینٹلمین ان پاکستانی پالیٹکس. اور کوئی کرپشن کے کوئی الزامات ان کے اوپر نہیں ہیں. واحد بندے. اس کے علاوہ کل پرسوں میں نے لارڈ قربان حسین کو سنا ہے آپ کی نظروں کے سامنے. وہ برٹش پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے سنجیدہ اور بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں.
यकीन करें जब मैंने उनको भी सुना तो मुझे दुख हुआ। बात को मुख्तार करता हूँ, आपका शुक्रिया। आप भाई हमारी फरियाद सुनते हैं और हमारा मैसेज कन्वे करते हैं। आपने एक मनाउस जर्नैल का नाम लिया जिसका अल्लाह ताला उसको बश्तों में जगह नसीब करे, दुनिया से चला गया, जनरल ज़िया का। उसने तो कुरान को भी हाथ लगाया था कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊंगा। इससे बढ़कर और कितना बड़ा जुर्म गुनाह हो सकता है कि एक आदमी अरफन कहता है कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊंगा। उसके अलावा उसने स्पाई साबा दी, मुल्क को ड्रग कल्चर दिया, जो असला दिया, मासूम लोग मारे और मरवाए। उसके अलावा जॉर्डन में 10,000 फिलिस्तीनियों को उसकी यूनिट ने कत्ल किया, ज़िया के बेटे को इसराइलियों ने अबॉर्ट दिया, वगैरह वगैरह। बात को मुख्तार करते हैं फारूक भाई, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिन लोगों को टिकट वगैरह नहीं मिल रहे, जिनकी एप्लीकेशनें नॉमिनेशनें मुस्तरद हुई हैं, इससे जाहिर होता है कि या तो मार्शल लॉ होगा या उधर सिविल वार होगी। इसका एक ही हल है, मार्शल लॉ हल तो नहीं है, मगर ये लोग आकर अकेले ही खाएं और गुंडागर्दी करें और इस मुल्क को चलाएं जैसे जनरल ज़िया ने चलाया था। मैं ये नहीं कि मुशर्रफ साहब का सपोर्टर हूँ, चंद वजूहात की वजह से मैं उनकी सपोर्ट करता था। वो मैं आपको कभी जब आप दोनों भाइयों से फेस टू फेस मुलाकात हुई तो एक दो बातें बताऊंगा तो आप भाई दुरुस्त है। ठीक है, दूसरी बात मैं बात को मुख्तार करता हूँ, इजाजत दीजिएगा। जी जी। कहने वाला जो मैं था फारूक भाई, ये जो बलोचिस्तान की खातून वगैरह तशरीफ लाई हैं और जो धमाके वगैरह हो रहे हैं, ये कुछ पिक्चर्स जो है 71 वाली सामने आ रही है। हमारे दुश्मन नहीं चाहते, आसम मनीर साहब, हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे। आपके सामने भुट्टो को क्यों उतारा गया था, आपके सामने इमरान को क्यों उतारा, जैसे भी वो लाया गया था या वोट के जरिए अगर वो लाया गया था तो आज साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, पता चल जाएगा। ये कभी इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक पीटीआई को खत्म ना करे, और पीटीआई खत्म नहीं हो सकती अगर डार साहब की मोहतरमा वालदा साहिबा आकर कहती है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। इस मुल्क के हालात इन लोगों ने, इन पीडीएम वालों ने इतने खराब कर दिए कि लोगों के पास एक सही है शाह साहब, अनफॉर्चुनेटली के बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ऐसी कुछ उम्मीदें जो हमें नजर आती हैं, जैसे उस्मान डार साहिबा की जो वालदा हैं, उम्र रसीदा हैं, और जो उनके साथ रवैया या सलूक किया गया, उनको देखते हुए, या आप अभी ये जो सर्वेज होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स इवन कर रहे हैं, जो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं हम जो हैं वो इमरान खान को वोट देंगे, या उनको ये सारी जो सिचुएशन है वो पसंद नहीं आ रही, तो इसके ऊपर हम, इस रवैये के ऊपर हम देख सकते हैं कि शायद ये रवैया जो है इसको कुचला ना जाया जा सके, वो पहले की तरह शायद दबा दिया गया हो, वक्ती दब भी जाए, खैर है, एक मौका शायद वो जबर का तसल्लुत कर ले, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं। कतई नजर शख्सियात से, क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ साहब, क्या जरदारी साहब, क्या जनरल साहब, क्या फला, क्या मरहूमीन और उनके अफकार, कतई नजर इन तमाम चीजों से मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि रियासतें जो हैं वो हुकूमतें कुफर से तो कायम रह सकती हैं, जुल्म से नहीं। तो वन लाइनर है इनके लिए, मुस्तकिल हैजर्ड है, और अपने अफकार के ऊपर हर आदमी नजर सानी खुद कर ले, वो खुद जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसके पास ताकत है, उसके पास एक पावर है, एक महदूद मुद्दत के लिए उसने क्या किया, कौम को क्या दिया, कौम से क्या लिया, कितने लोगों को आहम और सिस्कियों में, कितने खानदानों को हमेशा के लिए तारीकी में डाल दिया। एक शख्स को फैमिली में मार डालना किसी एक घराने का नुकसान नहीं होता, उसका नुकसान कई नस्लों तक आने वाली जनरेशन भरती रहती है। तो जिन लोगों के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, जिन बच्चों को पढ़ने नहीं दिया गया, जिनकी नस्लें बलूचिस्तान में भेड़ चला रही हैं, जो मादनियात के ढेर के ऊपर पैदा होते हैं, जिनसे पूरी दुनिया में आप उसको बेचा जाता है और उनको नहीं मालूम कि हम किन मिनरल्स के ऊपर हैं, हमारी इस जमीन के अंदर कौन से नवादिरात हैं, उनको उसका कुछ हिस्सा नहीं है। वो अपनी उस तारीकी के अंदर एक अंधेरे मुस्तकबिल के साथ, बगैर तालीम के साथ वो वहां पर बकरियां चला रहे होते हैं और एहतजाज करते हैं तो गायब हो जाते हैं, और उसके बाद उनके बच्चे उनको कभी नहीं देखते। तो हर ताकतवर, हर जालिम
اپنا احتساب خود کرے، اور وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی طاقت کو کہاں استعمال کیا، کن مظلومین کی سرکوبی کے لیے استعمال کیا، اور کب خدا مستضعفین کو طاقت دے کے اور کھڑا کر دے سامنے. اور اگر یہاں پر وہ نہیں بھی دیکھ پائے گا تو کم از کم روز حشر وہ ضرور دیکھے گا، اور ان مظلوموں سے اپنا دامن بچا نہیں پائے گا. تو یہ 4 دن کا ہے. آپ کے سامنے ضیاء الحق کی سلطنت ایسی تھی کہ لگتا تھا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور آپ کے سامنے صدام کی حکومت ایسی تھی لگتا تھا کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کے سامنے قذافی تھا، آپ کے سامنے حسنی مبارک تھا، آپ کے سامنے ایسے متعدد نام تاریخ میں پیچھے جائیں گے، حسن البکر وغیرہ آتے چلے جائیں گے ظالمین کے. اور اس سے ایک لمبی فہرست اگر میں نے لینی شروع کی تو پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. تو لگتا تھا کہ ان کی ریاستیں ختم نہیں ہوں گی، مگر وہ ایسے گئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ان کا نام نشان، ان کے محلات، ان کے قصور محلات تمام تباہ ہو گئے، اور عجائبات کے اندر، کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئے، اور اس کے اندر لوگ جو ہے وہ گھس گئے. تو یہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں. عبرت لینے والا کون ہو، ان کو عبرت لینی چاہیے. پاکستان میں جو حشر کیا ہے 23-24 کروڑ لیتے عوام کا، نہیں. پورے صوبوں کا، پورے خاندانوں کو جس مصیبت کے اندر گرفتار کیا ہے، جن کے بچے گئے. میں ایسے بعض فیملیز کو جانتا ہوں جن کے بچوں کو اٹھا لیا گیا، جن کے ماں باپ ہارٹ فیلئر سے مر گئے، جن کی مائیں مر گئیں، جن کے باپ مر گئے. وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ان کے جنازوں میں آ سکے. تو احتساب کریں. اگر کسی نے کچھ کیا ہے، اس کے اوپر کچھ چارجز ہیں، تو عدالت کائی کے لیے ہے، پولیس اسٹیشن کائی کے لیے ہے. اس کو فائل کریں، اس کو کورٹ میں لائیں، اس کو سزا دیں، تاکہ معلوم تو ہوگی کیا ہے. یہ منہ پر کالا کپڑا صحیح. لپیٹ کے غائب کر دینا، اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ملنا، کوئی نہ عدالت سے کہیں سے سنوائی نہ ہونا، اس کو ظلم اور بربریت کہیں گے، چاہے وہ 10 لوگوں کا قاتل کیوں نہ ہو. اس کو سزا دے، اس کے جرم پر. اس کو غیب کیا مقصد کر دینا؟ غیب کیا ہو گیا اچھا کہ جی غیب ہو گیا. یہ خوف پھیلانا ہے، یہ خوف پھیلانا اس ہے. سے کہ خوف. اور یہی اس نہیں سے معلوم کہ اس کی دیکھے نا کہ فاتحہ وہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جب جائے. ہم جو بات کر رہے تھے مشتعل، یا جو ایک غم و غصہ پھر ہاں، بڑھتا ہے. آج وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو راہ کی سپورٹ حاصل ہے، یعنی غیر ملک کی سپورٹ حاصل ہے. تو ہو سکتا ہو، لیکن ان کو سامنے نہیں، لایا راہ جائے، جو کی ان کے سپورٹ جرائم ہیں ان کیوں کے نہیں سامنے ہوگی؟ لایا جائے. نہیں، راہ کی سپورٹ کیوں ہوگی. نہیں ہوگی؟ اگر ہاں آپ جی. اپنے گھر میں لڑتے ہیں اور یہ ہاں اطلاع باہر جاتی ہے، تو بعض دشمن جو ہوتے ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اصول ہے یہ صحیح بات. صحیح، کہ بھئی گھر میں بالکل فساد صحیح ہو بات. رہا ہے، اس میں جو ہے ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں، مزید آگ کو شعلہ ور کریں. تو رو کیوں ہاں. اپنا حصہ نہیں ڈالے گی؟ سوچنے کی بات ہے. ہوں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ رو نے کیا، ان کے ہوں پاس ثبوت ہوں گے؟ میں نہیں جانتا. ان کے پاس ثبوت ہوں گے، ہوں. اور اگر ان کے پاس ثبوت ہیں اور انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. ان کو کرنا بھی یہ چاہیے تھا. وہ دشمن ہے آپ کے. اگر آپ جی ہاں. کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ راجستھان کے اندر کام کرتے ہیں، آپ انڈین پنجاب کے اندر کام کرتے ہیں، آپ بھی تو کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی جی جی لوگ جی مخالف ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ بھی کریں گے. آپ مخالف ہونے کیوں جی دے رہے ہیں؟ گلبھوشن. جی 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 جی. آپ لیکن وہ مخالف کیوں فرق نہ دے ہونا رہے چاہیے نا. جی ہاں، فرق ہونا چاہیے نا. گلبھوشن کو تو سارے ٹرائل، بلکہ ورلڈ جو ان کا عالمی ادارہ انصاف ہے، وہاں پر بھی اس کی سنوائی ہو رہی ہے، یا اس کو ہیں؟ موقع دیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے جو کچھ ایسے لوگ ہیں، اگر کسی دشمن کی بات میں آ گئے ہیں، ورگلائے گئے ہیں، تو ان کو یہ سامنے لایا جائے. اور اس طرح جو لاپتہ یا ان کو بالکل ہی گمشدہ کر دینا، یا اگر خدا نخواستہ ہلاک کیا گیا ہے، تو لواحقین تو یہی چاہ رہے ہیں کہ صرف ان کا یہ بتایا جائے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں، تاکہ ہمیں یہ سکون آ تسلسل، جائے. یہ سسٹم ختم کر دینا چاہیے. دیکھیں، یہ اس سے پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں، یعنی شہری کوئی حقوق ہی نہیں ہے. لیکن بھائی ابھی یہ 9 مئی جو ہے، یہ تو وہ تو اب پتہ چلا نا کہ یہ گمشدہ یا یہ چیلے پہ جانا یا شمالی علاقہ جات، یہ ہوتا کیا ہے. یہ اب پتہ چل رہا ہے جو وسطی پاکستان کے جو لوگ تھے ادھر ادھر کے پی یا بلوچستان میں، تو کئی دہائیوں سے 70s سے بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن آپ نے کیونکہ جانا ہے تو ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی دا فوکس میں. آپ 4:30 بجے آئیں گے، اور میں اور ناظرین چلاتے ہیں ابھی 7 بجے تک. بہت شکریہ موسی بھائی، آپ نے جزاک ٹائم اللہ، دیا. بہت شکریہ، جزاک تو اللہ. بہت شکریہ. تو ایک کال لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر گفتگو. چلے، کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. یہ گمشدگی کے حوالے سے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک چلانا ہوتا ہے نا، کہ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ملک کے جو دشمن ہیں اندر، جو ملک کے اندر جو ایک یقیناً ہر اس میں جو زبان بولنے والے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ان افراد کے یا ہر طبقے کے اپنے اپنے ان کے خواہشات ہوتی ہیں، یا ان کی جو ایک ضروریات ہوتی ہیں.
रियासत का काम यही होता है कि वो उनकी ज़रूरियात और उनकी जो तकालीफ हैं उनको बिल्कुल यकसा अंदाज से देखे और सोचे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको गायब कर दें और फिर पता ही ना हो। अदालतों में पेश करें, फौजी अदालतें हों, सिविल हों, किसी में पेश तो करें और पता चले कि ये इन्होंने ये इतना बड़ा जुर्म किया है, ये इतने जो वहां पे बताया जाता है जी पंजाबी या जो मजदूरों के कत्ल होते हैं वहां पे बलूचिस्तान में, तो ये उन कत्लों में मुलव्वस हैं। तो हम भी एज ए अवाम उनके ऊपर एक तो लानत भी कर और अवाम और एक रियासत के ऊपर हम खुश हों, अपने अफसरान पे खुश हों कि ये वाकई इन्होंने कातिलान को कैफरी किरदार तक पहुंचाया है। लेकिन जब तक वो नामालूम रहेंगे, वो गुमशुदा रहेंगे, तो वो तो फिर समझ लें कि वो एक किस्म के बेगुनाह हैं, उतनी देर तक बेगुनाह ही रहेंगे और उनके लवाकिन बिल्कुल हक बजानब हैं कि वो उनके लिए आवाज उठाएं। और अब एक कौम ही की बेटी हम कहेंगे, वो गद्दार नहीं है और जो वो इस्लामाबाद आई हैं, यानी एक हम ये अलामत तो है कि जो भी अगर मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आता है तो उनको हम ये तो कह सकते हैं कि वो अलहदगी पसंद नहीं है, उनको ये यकीन है कि ये रियासत का कैपिटल है और यहां पर जाके हमें इंसाफ मिल सकता है। तो कल जो लापता अफराद या जबरी गुमशुदगियों के हवाले से केस की समाअत होगी, ये अहम समाअत है और बलोचिस्तान ही से ताल्लुक रखने वाले चीफ जस्टिस जो फायज ईसा साहब है वो उसकी समाअत करेंगे। अल्लाह करे कि ये मुल्क के लिए कुछ बेहतर कल कोई अहकामात हों, फैसले हों और जो गुमशुदा अफराद है उनको बाजियाब कराया जाए और बिल्कुल अल्लाह उनकी सुनवाई हो या हेयरिंग्स हो, उनको आर या पार किया जाए, अगर मुजरम है उनको सजा दी जाए। कॉलर में साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन कहाँ से हमारे साथ? अली भाई? फारूक साहब, मैं अजहर खान से। सियासत छोड़ दिया तो मगर अभी ये नहीं, ये इलेक्शन का साल है, सियासत नहीं छोड़ना अली खान साहब। ये बात अजहर खान है साहब कि इन्होंने बहुत जुल्म किया है, अभी सरदारों ने क्या क्या किया है, ये ठीक अभी देखो फलस्तीन में हो रहा है, तो ये इन्होंने तेल ही बंद नहीं किया है, जिस तरह जड़े बड़े लोग हैं ठीक मदीना के जो रियासत के हैं, सही, तो इन्होंने किसी को भी एक नहीं हुए। ये हमारे मुसलमानों का यही हाल है सबका। सही बात। और ये अगर कल पॉलिटिक्स सब जाएंगे उधर, सब वोट क्रॉस करेंगे तो उधर पूरे पूरे गांव और पूरे पूरे शहर आएगा, तो इनको फिर सब पुलिस वालों को मारेंगे, दूसरा करेंगे, तो वो अच्छा होगा। किसी की बहन उठाई, किसी के क्या उठाया, ये कोई अच्छी बात है? ये इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? सही बात। इस्लामाबाद वाले क्या कर रहे हैं? एक क्यों नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल सही। जाके अमेरिका जाते हैं, एक बैग डॉलरों का मिल जाता है, वापस आ जाते हैं, भाई ये काम करो, वो काम करो। ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा है। मुल्क के लिए बेहतर सोचना चाहिए। पहले से उनको कर्जों में डाला हुआ है, क्या क्या किया उनके साथ, और वो बेचारे कोई खाना किसी का नहीं है, किसी का क्या नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, जीने का हक मांग रहे हैं। बिल्कुल सही अजहर खान साहब, बड़ी मेहरबानी, आपकी कॉल का शुक्रिया। और जरूर अपनी आवाज जरूर बुलंद किए, क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म कम से कम चले, हम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, जुल्म को हाथ से नहीं रोक सकते। तो अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई, मुझे एक बार फिर आना पड़ा। आइए जी, आइए बट साहब। इसलिए कि एक दो पॉइंट थे मेरे। जी जी। ये हमारे बलोची भाई बहन है, ये बड़े वफादार हैं, हमारे साथ हैं। इसमें है शैतान एक दो चंद है जो इंडिया के पीछे साथ लगा हुआ है। हाँ जी। लेकिन ये जो इस्लामाबाद में आई है, खवातीन आई हैं और बच्चे आए हैं, ये बेचारे इनके बच्चे गायब हैं 10 साल से। गुजारा उन बच्चों को छोड़ दे, उनको छोड़ दे ताकि उनके बच्चे स्कूल से सोए, उनकी बेगमात उनसे जुल्म कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी कर रहा है जुल्म हो रहा है। तो दूसरी बात है कि यजीद की आपने बात की, वो भी उसी जमाने में उस वक्त जो यजीद पली था हबीस, वो उस वक्त भी हम भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी नमाज पढ़ो, हम भी, वो तो हबीस पलीद जो था वो तो खुतबा जुमा पढ़ाता था और कहता था कि जल्दी करो, हमने अपना हमारी मकाम को हमने उसको कत्ल करना है। वो तो कत्ल करते थे, हम शहीद कहते हैं मतलब। तो लेकिन ये देखिए कि ये उस वक्त भी यजीद थे, इस वक्त भी यजीद है। आज के यजीद कोई किसी कानून की पाबंदी नहीं कर रहे, जो होता है पुलिस मार रही है, रेंजर्स मार रही है, ये पुलिस आर्मी लगी हुई है, अदलिया लगी हुई है। इनको खुदा हदायत करे, इनको खुदा अकल करो, जिंदगी 4 दिन की है, तुम क्या अल्लाह को जवाब दोगे? मुझे ये बताओ, मैं भी हूँ, वहां भी होंगे, आप सब होंगे, क्या जवाब दोगे?
واہ کہ ہم واہ نے اتنا مارا لوگوں کو، اتنے لوگوں کو مارا، ہم نے الیکشن کے لیے یہ جداری، ان کو احتیاط ہونی چاہیے، ان کو اللہ مسلمان ہے یہ برائے نام جدید کے ساتھی، یہ نواز شریف اینڈ کو اپنی اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. بالکل جی، کسی کو شاید یہ موت جو ہے اپنی وہ یاد نہیں ہے، یا عبرت کی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، یہ لوگ عبرت بھی حاصل نہیں کرتے. اور قرآن پاک میں دیکھ لینا کہ جگہ جگہ جو ظالمین ہیں ان کے واقعات، ان کے قصے، اور پھر جو ان کا انجام ہوا، چاہے کوئی انفرادی طور پہ فرعون ٹائپ جو لوگ تھے ان کا انجام، اور جو قوم کا اگر کوئی ایسا ظلم کیا کسی قوم نے تو ان کے اوپر جو عذاب ہوا. تو بلکہ ایک تو قوم کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو 1,00,000 بندہ بتایا جاتا ہے ان کے اوپر عذاب کیا گیا. تو یہ روایت ہے کہ 40,000 لوگ جو تھے اس میں گناہگار تھے، لیکن 60,000 ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب آ گیا کہ وہ گناہگار تو نہیں تھے، لیکن وہ اس عذاب میں کچلے اس وجہ سے گئے کیونکہ وہ خاموش رہے. وہ 40,000 کو وہ نہ ہاتھ سے روکتے تھے نہ زبان سے روکتے تھے، بلکہ برائی کو شاید برائی بھی نہ سمجھتے ہوں، اسی وجہ سے وہ بھی رگڑے گئے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ملک میں شاید جو اس قسم کے معاملات یا جو حکم عدولی ہے قانون کی، یا جو انسانیت کی دھجیاں بکھیرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل کم ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈرا دیا جاتا ہے، سہما دیا جاتا ہے. ایک تو وہ طبقہ کہ ان کو چپ کرا دیا جائے، اور دوسرا وہ اس معاملے کو کوئی غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس وقت چاہیے تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، اب پرائم منسٹر اب نواز شریف صاحب 3 بار، ہمیں تو ایز اے قومی لیڈر اگر ہم ان کو مانیں، ہم سمجھے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، کوئی ملک کے نقصان کے لیے وہ کچھ نہیں کریں گے، تو آج ان کو یہ انتظار کریں کہ جی وہ الیکشن لڑیں اور دوبارہ چوتھی بار حلف اٹھا رہے ہوں. ان کو تو اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور اب آواز اٹھانی چاہیے. وہ ایسی جو ایک موسمی آواز اٹھاتے ہیں نا، وہ کہ جب اتار دیا تو مجھے کیوں نکالا، جب کوئی انبن ہو گئی تو جی ووٹ کو عزت دو، جب کوئی سیٹنگ ہو گئی تو اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ کیسی لیڈرشپ ہے؟ یہ کیسی آپ کی یہ ہماری یہ سیاسی بصیرت ہوگی آپ کی کہ آپ قوم کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا آپ اپنے اولاد کے لیے جو وہ لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، پورا ایک ٹبر ہوتا ہے آپ کی شریف خاندان کا، رشتہ داروں کا، تو ان کی آپ فلاح و بہبود کے لیے سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں، ان کو ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں اور نظر آ رہا ہے. اور اگر اس کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے تو آپ کھڑے ہوں اور یہ جو اس قسم کی جو لا قانونیت ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں، کہیں کہ بھائی میں سیاسی ایک لیڈر ہوں، میرا اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو میں سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کروں گا. اگر کوئی بلے کے نشان پہ لڑنا چاہتا ہے بلے کے نشان پہ لڑے. کوئی مجرم نہیں ہے، کسی کے اوپر 9 مئی کی وہ اس قسم کے شدید وہ الزامات نہیں ہیں، تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. اب وہ رہ گئے جیسے پروگرام کے آغاز میں کہا، خواتین جو ہیں، عثمان ڈار کی والدہ کا کیا قصور ہے، یا پرویز الہی کی بیوی کا کیا قصور ہے، شاہ محمود قریشی کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ جب ان کے نومینیشن پیپر جو ہیں آپ مسترد کر کے، تو کیا مریم صاحبہ، وہ بھی میں خواتین کی بات کر رہا تھا، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ خواتین، ان کا کیا ایک اس میں کوئی کردار ہے، یا ان کا کیا جرم ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہماری لیڈرشپ بالکل خاموش ہے، کیونکہ ابھی اس تمام جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا اگر میں بینیفیشری ہوں، مجھے فائدہ ہوگا تو میں چپ ہوں، میں بالکل خاموش ہوں. اور میرا نیلسن منڈیلا اس وقت جاگے گا جب کوئی مجھ سے کوئی میری کرسی کو ہاتھ لگائے گا، جب میرے مستقبل کو کچھ نہ کچھ نقصان کا کوئی اندیشہ ہوگا، تب میں نیلسن منڈیلا بن جاؤں گا، تب میں جہادی بن جاؤں گا، تب میں وہ کیا کہتے ہیں نظریاتی بن جاؤں گا. میاں صاحب کہتے ہیں جی میں نظریاتی ہو گیا ہوں. اب ضرورت ہے نظریاتی ہونے کی. اب آصف زرداری صاحب جو ہیں یا بلاول بھٹو صاحب، اب ان کی 27 دسمبر کو جو تقریر تھی بے نظیر صاحبہ کی یوم شہادت پہ، تو کم از کم ان کو اس قسم کے معاملات کے اندر ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. پہلے تو اب دیکھیں 16-18 مہینے کا جو کھیل کھیلا گیا، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اب پیپلز پارٹی ان سے کیسے لا تعلق رہ سکتی ہے؟ جی ہم تو وزیر خارجہ تھے، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں. ایون بلاول صاحب مہنگائی لیگ ان کو نام قرار دے رہے ہیں، نون لیگ کو. تو بھائی یہ مہنگائی جو بھی انہوں نے برپا کی، ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن سکتے تھے، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے اگر پیپلز پارٹی کی ان کو حمایت نہ ہوتی. تو پیپلز پارٹی
बराबर की ये जो 18 महीने का जो भी एक पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, तो ये उस खेल में पीपल्स पार्टी बराबर की मुलव्वस है। तो इसमें वो कैसे अपने आप को बरी जुम्मा करार दे सकते हैं? तो ये एक और दूसरी बड़ी जमात की सूरत देख लें। तीसरी जमात जो इस वक्त विक्टिम है, कहा जा रहा है जी हाँ ज्यादती हो रही है पीटीआई से, लेकिन वो कहते हैं ना कि मिसरा सानू मरण दा शौक भी सी। इमरान खान जो आज नए इलेक्शन में चाह रहे हैं कि मेरा कोई वकील ही, वकला को बहुत ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं, ये वकला उनकी नुमाइंदगी करेंगे, चलें उनको नुमाइंदगी मिल जाए कम से कम कौमी असम्बली में, कोई 20, 30, 50 सीटें कम से कम मिल जाएं और वो असम्बली में आए और आगे चल के कोई पीटीआई के लिए बेहतरी हो जाए। तो इमरान खान साहब, अगर आपके अंदर भी कोई सियासी बसीरत होती, आपको अगर हटा दिया गया, रजीम चेंज हो गई, तो आप 4 कदम उठ के अपोजिशन वाले बेंचों पे आगे बैठ जाएं। आपने अपनी जाती अना की क्यों जंग ले ली? यही तो एक भुट्टो साहब को भी एक खाम ख्याली थी कि मैं इतना पॉपुलर हूं, मुझे अगर हाथ भी लगाया गया तो अवाम जो है वो उठ खड़ी होगी। तो आपने भुट्टो साहब के जनाजे की वो फुटेज देखी है, कितनी सफ़े थी उनके जनाजे में, ये कितने लोग बाहर निकले, कुछ लोग जो उनके आशिक थे, कुछ खुद सोजियों की बात हुई, लेकिन वो खर साहब किधर गए, जतोई साहब किधर गए, मुमताज भुट्टो किधर गए, वो पुरानी सारी जो उनके अंकल थे साहब का, बेनजीर साहब का, वो किधर गए? तो यही मामला हुआ। आपने वो असद उमर किधर है, या फवाद चौधरी किधर है, जहांगीर तरीन किधर है, अलीम खान किधर है, वो इवन बुजदार किधर है, खान साहब। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी कि मेरे हाथ में, या जिनके ऊपर मैं स्टैंड लेना चाह रहा हूं, या जो आपको सबक दे रहे थे कि नहीं जी नहीं, तेरा बाप भी देगा आजादी, तो वो उनकी दौड़ें लग गई फवाद चौधरी साहब की, और आज भी वो उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने किधर इस्तेकाम पार्टी में आना है, या किसी को चकमा देना है, या पीटीआई में रहना है। फवाद चौधरी साहब को भी फिर अंदर कर दिया गया है। तो बात हो रही थी सारे सियासतदानों की जो लीडरशिप है, नून लीग की। मियां साहब, आपको इसकी लालच नहीं होनी चाहिए कि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, आप उठ खड़े हों। इस वक्त सन 24 आ गया, 76-77 साल मुल्क के बने हुए हो गए। हमसे जुदा होने वाले मुल्क जिनको हम कहते थे ये टका, इनकी जो करेंसी है वो टका है, तो तेरी वैल्यू को, जिसको हम कहते हैं नीच से नीच जो है, वो गिरे से गिरी कोई किसी चीज की मिसाल देनी होती थी, हम कहते हैं तो टका वैल्यू नहीं है। इस वक्त तो रुपया इसकी मिसाल, तो तेरी तो रुपया, पाकिस्तानी रुपया वैल्यू नहीं है। तुमने गाली बन गया हमारी करेंसी जो है, इस कदर नीचे चली गई। अफगानिस्तान हमसे ऊपर, बांग्लादेश हमसे ऊपर, और इवन जहां जहां जंगें होती रही हैं वो हमसे बेहतर हैं। तो इस मौके के ऊपर आप उठ खड़े हों, और इस किस्म की लाकानूनियत, या आइंदा 8 फरवरी में ऐसे इलेक्शन होंगे भी तो आपको क्या फायदा होगा? आप चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आप आ जाएंगे और आप एक बार शेरवानी पहन लेंगे, आपका शौक उतरा नहीं है। तो ये मियां साहब या बिलावल भुट्टो साहब, काश आप भी, या जरदारी साहब आप भी इस किस्म के खेलों से निकले और अवामी लीडर बने। इमरान खान जो हैं वो अपने किए का भुगत भी रहे हैं, उनका सारा ठीक है, ज्यादतियां बाद में उनसे बहुत हुई हैं, उनको इस किस्म के केसेस में फंसाया गया, साइफर के मामलात में फंसाया गया, या तोशा खाना के मामलात में लोगों ने अब गाड़ियां ली हैं। आपको इंटरव्यू याद होगा मरियम साहिबा का, कि वो एंकर ने पूछा जी वो गाड़ियां जो आप, उन्होंने कहा कौन सी गाड़ियां? तो गाड़ियों का ये मामला था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कानून में तरमीम की गई तोशाखाना के हवाले से, गाड़ियां जो हैं वो कोई भी ले नहीं सकता था, वो सीधी कौमी खजाने में जाती थी। लेकिन बड़ी बड़ी कीमती जो गाड़ियां हैं वो तरमीम करके इन्होंने आपस में बांट ली, कुछ जरदारी साहब ने रख ली, कुछ मियां साहिबा ने रख ली, जिनका मरियम साहिबा कहती हैं जी कौन सी गाड़ियां। तो ये वो मामलात हैं कि इन सियासतदानों को अगर कोई मुल्क के ऊपर कोई जरा भी रहम आए तो ये अपनी अदाओं पे जरा गौर करके और अपनी थोड़ी तलाफी कर लें। लेकिन ये है कि बिल्कुल अगर रगड़े में आ रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं बिल्कुल पुरसकून हूं और मैं टिकट दे रहा हूं और मैं बड़ा ही एक सियासतदान हूं। तो ये सूरत हाल हमारे सामने है। और इमरान खान के ऊपर दोबारा बात यही है कि वही असम्बली जिसको आपने ठोकर मार दी थी, आप उसी असम्बली में अब जाने के लिए क्या क्या पापड़ आपको नहीं बेलने पड़ रहे, या जिसे कहते हैं ना मुंह से नहीं खोलनी पड़ रही, हाथ से लगाई बाज औकात गरियां जो हैं वो मुंह से खोलना पड़ रही है, वो भी नहीं खुल पा रही। तो आपने क्या, एक परवेज इलाही साहब कहते रह गए कि भाई वो इस मुल्क में, या ये जो भी सूरत हाल है, हमें बहुत नुकसान होगा अगर हमने सूबों की असम्बलियां तोड़ दी। तोड़ के किसी ने करवाए इलेक्शन,
कोई इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि इलेक्शन करवा दे 14 मई को, किसी ने कोई इलेक्शन नहीं करवाया। तो इससे सियासतदानों को शायद इमरान खान कुछ सीख के बाहर आए, या उनको अब सीखना चाहिए। एक तो इंसान या जो एक मर्दम शनासी का जो एक सिलसिला होना चाहिए ना, वो इमरान खान के अंदर बहुत लैक करता है। उनके नजदीक वो लोग ज्यादा आते हैं, बल्कि उनके क्या कोई भी हुक्मरान है, कोई भी बादशाह, उसको खुशामद पसंद आती है। उनको कोई भी ऐसा अगर कोई मशवरा भी देगा वो उनकी गुड बुक्स में नहीं होगा, वो उनको साइड लाइन कर देगा। आपको खुशामदी लोग, आपको इस किस्म की क्या ओ आली जा आली पना के पता नहीं क्या बादशाह सलामत, आप ही हैं जो इस वक्त माशाल्लाह पॉपुलर तरीन एक लीडर हैं। बल्कि बयानात आते रहे हैं, इमरान खान खुद कहते रहे कि जी एस्टेब्लिशमेंट के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन देखने काकड़ साहब ही ऑप्शन निकल आए इतने महीने से, तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं और हो सकता है आपसे ज्यादा दौरे उसने कर लिए हों। तो ऑप्शन बहुत निकल आते हैं। सियासी गलतियां हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने की हैं। इवन बिलावल साहब जो हैं, एक वाकया याद आ गया अभी, जो भुट्टो साहब का जो केस है, भुट्टो जो जुडिशियल मर्डर के हवाले से जो केस था, बिलावल साहब को ये पता नहीं है कि उस वक्त वो जो वहां पे अहमद रजा कसूरी साहब घूम रहे थे, एक एजेड सियासतदान हैं, आपने वो लंबे कद के देखे होंगे, कि वो मद्दई हैं या वो उनका उस केस में क्या रोल है। तो बिलावल साहब कह रहे देखें जी, जो जिस बंदे के कत्ल के इल्जाम में भुट्टो साहब को फांसी दी गई, वो तो कोर्ट में घूम रहा है। तो बिलावल साहब को किसी ने यह ब्रीफ नहीं किया कि बेटा या भाई, ये जो अहमद रजा कसूरी हैं, ये वो उस मकतूल के बेटे हैं। ये अहमद खान कसूरी वो बंदा था जिसके कत्ल के इल्जाम में भुट्टो साहब को फांसी हुई। ये अहमद रजा कसूरी और हैं, उनके वालिद मर चुके हैं जिनको कत्ल किया गया, और उनकी कत्ल के जुर्म में आपके नाना साहब को फांसी दी गई। तो बिलावल साहब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, देखिए जी इतना ज्यादा जुल्म हुआ, जो बंदा जिंदा है, जो बंदा इधर घूम रहा, उसके कत्ल के जुर्म में भुट्टो साहब को फांसी की। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि हमारी लीडरशिप, उनकी ज़हनी और उनकी जो सलाहियत है वो यहां तक है। तो ये आगे मुल्क चलाने के लिए अब बस वही बात कि अल्लाह पे ही छोड़ दिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को, हमें यही उम्मीद है कि शोहदा के खून के सदके, आज भी शुमाली वजीरिस्तान में हमारा एक फौजी भाई शहीद हुआ है, और ये रोजमर्रा की जो एक खबरें हम सुनते हैं, इससे पहले शोहदा पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिनका खून इस कौम के काम आया, उन्हीं खून के सदके हमें उम्मीद है। वरना ये लीडरशिप की क्वालिटीज हमने देख ली, या जो इस वक्त साहिबान इक़्तिदार है, उनकी जो हवस है, उनकी जो लालच है, वो इबरत हासिल करने को तैयार नहीं है। तो हमें बस यही उम्मीद है कि अल्लाह ही कोई बंदोबस्त ऐसा करे कि अल्लाह ताला उन शोहदा के खून की जो कुर्बानियां हैं वो रंग लाएं, और हमारे जो बेचारे अवाम जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई आसानियां पैदा हो। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमारा ये जो आने वाला साल है वो पिछले वक्त से सबक हासिल करते हुए हम अच्छा टाइम देखें इंशाल्लाह। कल